السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت 172، یہاں سے آج ترجمے کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وہ مومن جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پیچھے غزوہ احد پر تبصرہ گزشتہ روز جاری تھا اور یہاں اس کا اختتام ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کی بات یہ یہاں بتائی ہے کہ جب ابو سفیان غزوہ احد کے میدان سے احد سے واپس ہوا تو اس وقت یہ اعلان کر کے گیا کہ آئندہ سال بدر میں پھر ملاقات ہوگی، یعنی پھر لڑائی کا چیلنج دیکھ ہی گیا تھا۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ خیال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ اس حال میں گئے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مگر کوئی فائدہ وہ خود ذاتی طور پر نہیں اٹھا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ روک ڈال دیا تھا کہ وہ واپس پلٹے تھے، بغیر کوئی نقصان پہنچائے مدینے کی طرف رخ کیے۔ تو خیال یہ تھا کہ آگے جا کر انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا، کہ اب ہم جو ہے اس وقت بازی ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی تو کوئی مدینے کی طرف جاتے، لیکن واپس چلے گئے تو خیال ہوا کہ ان کو یہ احساس ہو واپس نہ پلٹ آئیں۔ لہذا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ہمیں ان کے تعاقب میں چلنا چاہیے۔ حالات اس طرح کے تھے کہ لوگ زخمی تھے، 70 افراد شہید ہو چکے تھے مختلف گھرانوں کے اندر، گویا کیا صورتحال تھی۔ لیکن اس موقع پر جب یہ کہا گیا کہ چلیے تو اب یہ معاملہ بڑا اور مشکل تھا، لیکن لوگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار پر کھڑے ہوئے اور آگے تک گئے، مقابل ان کا تعاقب کیا، اور واقعہ بھی اسی طرح سے ہوا کہ آگے جا کر انہیں یہ احساس ہوا۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان تعاقب میں آ رہے ہیں تو پھر وہ آگے ہی چلے گئے، پلٹے نہیں۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کا نے بتایا ہے کہ ایک معاملہ یہ کہ جب یہ لوگ آگے بڑھے، رسول کی پکار پر لبیک کہا تو اللہ نے انہیں یہ انعام دیا۔ پھر اگلی بات جو اس میں آ رہی ہے وہ اگلے سال کی ہے کہ جو کہا تھا کہ بدر کے میدان میں جمع ہوں گے دوبارہ۔ اب مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ بدر کے میدان میں اس وقت آتے، تو انہوں نے اس چیلنج کو کہ جو دے کر آئے تھے اس کا علاج کرنے کے، یعنی اس کا حل نکالنے کے لیے پروپیگنڈے کا جو ہے سہارا لیا۔ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں یہ اس طرح کی خبریں پہنچائیں کہ مشرکین بڑی تیاری کر رہے ہیں اور بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے، لہذا مسلمانوں کے درمیان جو ہے کوئی خوف پیدا کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ پروپیگنڈے کا ایک اثر تو ہوا، لیکن جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مطالبہ کیا اور کہا کہ جانا ہے تو بہرحال لوگ کھڑے ہوئے اور گئے، لیکن مشرکین مقابلے پر نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے وسیع بارے میں کہا ہے کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا انہیں شرف بھی حاصل ہو گیا۔ یعنی یہ معاملہ جب یہ جو ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آ رہے ہیں پھر نہیں آئے، لیکن مسلمان وہاں پہنچے، تو اس وقت جب مسلمان وہاں پہنچے 1500 فداکار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو وہاں گئے تھے۔ یہ لوگ وہاں بدر کے اندر ٹھہرے رہے، کئی دن آپ بدر میں تشریف رکھے، آپ وہاں موجود رہے، اور اس دوران میں تجارتی قافلوں سے جو ہے تجارت بھی کی، یعنی یہ فائدہ بھی حاصل کیا، اور ایک دھاک بھی مسلمانوں کی دشمنوں پر بیٹھی، اور بہرحال یہ واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل تھا جو انہیں ملا۔ آگے فرمایا اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تمہیں خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تو آج بھی پروپیگنڈا کا ہتھیار جو ہے ایک بڑا ہتھیار ہے،
اور اس کے ذریعے سے بڑا لوگوں کے درمیان جو ہے ایسی کیفیت پیدا کی جاتی ہے گویا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ صورتحال اس کے مقابلے میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہی کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بنیاد پر دیکھیں، نہ کہ ان چیزوں سے متاثر ہوں۔ جن کے پاس آج قوت ہے، اللہ رب العالمین ان کی قوت سے زیادہ قوت ہمیں عطا کر سکتا ہے اگر ہم اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، یعنی اپنی شخصیت کی تعمیر کریں، اپنے اندر کی کمزوریوں کو دور کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں غمگین نہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ یعنی کافروں کی دوڑ دھوپ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بات کہتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ ایمان چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جا رہے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اطلاع نہیں دیں گے بلکہ ایسی آزمائشیں لائیں گے جن کے نتیجے میں کھڑا اور کھوٹا الگ ہو جائے گا، مخلص اور منافق الگ ہو جائے گا۔ جب ایسے حالات آئیں گے، قربانی دینے کا معاملہ آئے گا، تو ایسا ہی ہوتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صورتحال وہاں جو یہ بار بار مار کے آ جاتے، بار بار صورتحال ایسی ہوتی اس میں جان مال لگانے پڑتے تو مخلصین ہی آگے بڑھتے اور منافقین کا معاملہ کھل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور تقوی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ ان دولت مندوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت مدینے کے ان حالات کے اندر جب جنگی صورتحال ہے، جب مہاجرین باہر سے آئے ہوئے ہیں، جب لوگوں نے معاشی مقاطعہ کر رکھا ہے تو اپنا مال خرچ نہیں کرتے اس راستے کے اندر کہ لوگوں کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے، جنگی ضروریات کے لیے خرچ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں انہیں بتا رہے ہیں یہ بات کہ یہ بخیلی جو ہے یہ ان کے لیے بہت بری ثابت ہوگی۔ پھر اسی حوالے سے یہودیوں کی بات کی، اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ یعنی جب یہ آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، تو یہودیوں نے کہا معاذ اللہ کے مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ قرض مانگ رہا ہے، وہ مفلس ہو گیا، یعنی مذاق اڑایا اس بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات لکھ لی ہے ان کے لیے، کل جب وہ آئیں گے تو انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جو باتیں جو توہین اللہ اس کے رسول کی کر رہے ہیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ جب یہ قرض قرار دیتا ہے تو اسی لیے کہ مسلمانوں کے اندر مال کی محبت ختم ہو اور اللہ کے راستے میں جان اور مال دونوں خرچ کر سکے، ورنہ اللہ کو کیا پڑی ہے، اس کا ایک اشارہ سارے کافروں کو ختم کر دے گا، اس کا ایک اشارہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین قائم کر دے گا، اسے کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو انسانوں کی آزمائش ہے اور انسانوں کو اسی لیے میدان میں لایا گیا تاکہ وہ جانیں لڑائیں، مال خرچ کریں اور اللہ کے پاس کامیابیاں حاصل کر لیں۔ یہ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ جب آخرت میں فیصلے کا وقت آئے گا ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ یعنی جو تم نے حرکتیں کی، جو باتیں کی، باتیں بنائی، دین حق کے خلاف کھڑے رہے، یہ سب کچھ کیا تو نتیجہ یہ ہے، اور جن لوگوں نے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ جنتوں میں ہوں گے اس موقع پر۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں گے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، یہ بھی یہودیوں کا معاملہ ہے۔ انہی کی بات ختم ہو رہی ہے۔ اب ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے تم یہ شرط پیش کرنے میں سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ لوگ بس مطالبہ کریں پیش کر دیا جائے، ان کے پچھلے کرتوت سامنے ہے کہ پہلے جب اللہ نے نشانیاں دکھائیں تو ان لوگوں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ بھی سن لیں ہم بھی جانتے ہیں، یعنی سب کے معاملے میں کیا بات ہے، بالآخر کیا ہونا ہے، سب کو اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کی موت آنی ہے، اور پھر کیا ہوگا یہ تو ایک حقیقت ہے جسے سب جانتے ہیں۔ اصل بات کیا، فمن زحزح عن النار وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، پہلے کیا ہے، قیامت کے دن تم اپنے پورے اجر پانے والے ہو، یعنی قیامت کے دن آدمی کا اعمال اس کے سامنے حشر کے دن، اور پھر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، پھر اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، رہی یہ دنیا یہ تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں ریجھے ہوئے، جو دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے، انہیں معلوم ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، انہیں بھی سنا رہے ہیں اور ہمیں بھی بتا رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی یہ بات ہے، یہ دنیا یہ تو ختم ہو جانی ہے، یہ زندگی چاہے جیسے بھی گزرے یہ گزر جانی ہے۔ تو یہ بات بتا دی ہے کہ یہ جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید ساری دن ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، اور مسلمان جو آج اس وقت مشکل میں ہیں، اس وقت جو ہے جد و جہد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تو بہرحال آخرت میں اپنے ان سارے اعمال کا انہیں بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا، برے اعمال کا برا بدلہ، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ۔ دنیا تو گزر جائے گی، اسی لیے کیا کہا، دنیا تو دھوکے کی چیز ہے، اس میں آدمی سمجھتا ہے بس یہی سب کچھ ہے، جو یہاں کامیاب وہ اصل کامیاب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیابی کا یہ معیار درست نہیں ہے، کامیابی اصل یہ ہے کہ آدمی دنیا میں آخرت کے لیے کام کرے اور آخرت اس کی کامیاب ہو جائے۔ دنیا کا کیا ہے، بری اور بھلی سب گزر جائے گی، یہ نیا یوں ہی پار اتر جائے گی، ملے گا نہ گلچی کو گل کا پتہ، ہر ایک پنکھڑی یوں بکھر جائے گی، یہ تو ختم ہو جائے گا معاملہ۔ یہ بات ہمارے سامنے بات آئے گی، یہ تو آزمائش کی دنیا ہے، یہاں تو کام کرنے کے لیے بھیجا، نتیجہ اس دن ملے گا آخرت میں، تو جو وہاں کامیاب وہ اصل کامیاب ہے۔ آج ہم دنیا کی کامیابی کے لیے اپنی پوری جوانیاں لگاتے ہیں، اپنے تمام اوقات لگا دیتے ہیں، پھر بھی دنیا کی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، پھر بھی بس ایسے ہی جو کچھ انسان چاہتا ہے دنیا میں اسے وہ سب کچھ مل نہیں سکتا ہے، اور مل جائے تب بھی کیا ہوتا ہے، چند دن کے بعد اسے چھوڑ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اصل چیز آخرت ہے۔ آگے فرمایا مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یعنی ایک لازمی چیز ہے یہ آزمائش کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، یعنی ایک تو آزمانا یہ دنیا میں اللہ کا نظام ہے، دوسرے ایک تیاری ہے، تربیت کا مرحلہ ہے، یہ آزمائش جو ہے اسی آزمائش کے اندر انسان کی صلاحیتیں نکل کے آتی ہیں، اسی میں مخلص اور منافق کا پتہ چلتا ہے، اسی سے انسان اپنے اللہ کے پاس بڑی منزلیں پاتا ہے، مقام پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئے گی آزمائش، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان اور تنگ ہونے کی بات نہیں ہے، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ اور ایک خاص آزمائش مزید کیا کہا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، یعنی توہین کریں گے، تمہیں تانے دیں گے، نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو یہ سب باتیں بھی کہ تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ تو اب بھی یہ ہوتا ہے، توہین کبھی رسالت ہوتی ہے، کبھی توہین قرآن ہوتی ہے، اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ تو اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کا کام یہی ہے، انہیں یہ کام کرنا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، ہم اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائیں
کہ کل کسی کی جرت نہ ہو اس طرح سے بات کرنے کی۔ آج تو کیا ہوتا ہے، ہم تھوڑا سا احتجاج کرتے ہیں، وہ بھی اپنے پاس ہی کرتے ہو، کر کے بات ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر دوبارہ سے آگے۔ تو اصل چیز یہی، تو اسی لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب حالات میں، یعنی جب یہ مشکلات آئیں اور جب یہ اس طرح کی جو ان کی تکلیف دہ باتیں ان کے معاملات ہوں، تو کیا ہے ان حالات میں تم صبر اور تقوی کی روش پر قائم رہو، تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تو پھر وہی بات صبر اور تقوی، صبر اور تقوی کیا، صبر کر کے گھر بیٹھے بس اپنا اللہ اللہ کریں، چھٹی کرنے دو جو کام کرتا، تو یہ نہ صبر ہے نہ یہ تقوی ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ جو میدان تمہارے سامنے، جو کام تمہیں ملا ہے، جو ذمہ داری تمہاری ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر خیر امت بنایا، بات ہے نا پیچھے ہم پڑھ کے آئے، اللہ نے ہماری کیا حیثیت رکھی ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم تو دنیا کے معاملات ٹھیک کریں گے، اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر پا رہے۔ تو بہرحال وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک جدوجہد ہے، ایک تگ و دو ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے ادھر ادھر کے چکر میں پڑے بغیر اپنے کام پر آگے بڑھنا، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا، دین سے وابستگی اپنی بڑھانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو راستے دیے ان پر آگے چلنا، اور یہ کام کریں گے تو نتیجہ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ قوت دے گا کہ کسی کی مجال نہ ہوگی۔ تو یہی صبر ہے، یہی تقویٰ ہے کہ آدمی حوصلے کے ساتھ اپنے میدان میں لگا رہے، نہ کہ مشتعل ہو کر دوسرے کی پچ پہ کھیلنے چلا جائے۔ یعنی یہ اشتعال دلانا یہ خود اپنی جگہ دشمن کا ایک کام ہوتا ہے۔ تو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنا میدان منتخب کر کے جو اللہ نے رکھ دیا ہے، بتا دیا ہے، جو ہم نے اسلام قبول کر کے اسلام اور یعنی شعوری طور پر اپنے مسلم ہونے کے نتیجے میں ہم نے اسے اپنا میدان قرار دیا، اس پر آگے بڑھیے، کرتے چلے جائیے کام، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، یعنی پتا ماری کے ساتھ کام کرتے رہنا اور اپنی ذمہ داری لگانا، پوری کرنا، سر جھکا کے کام کرنا، دنیا کی طرف نہ دیکھنا، اور بالآخر وہ مقام حاصل کرنا کہ جب کسی کی مجال نہ ہو اور جرأت نہ ہو کہ وہ کوئی توہین رسالت کرے یا توہین قرآن کرے یا توہین دین کرے، سوچنا پڑے بہت اسے یہ کام کرتے ہوئے۔ تو بہرحال وہ وقت آنے کے لیے محنت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا۔ جو کتاب انہیں دی گئی تھی اس کے بارے میں اللہ نے ان سے کہا تھا، اور انہیں اسے یعنی ان تعلیمات کو پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس آئینے میں تو ہمیں اپنی تصویر بھی نظر آتی ہے۔ آج کتاب کے ساتھ امت کا تعلق انتہائی کمزور، یعنی پوری امت کے تناظر میں آپ دیکھیں تو کتاب کے ساتھ معاملہ کیا ہے، نہ کتاب کو سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اسے اپنا امام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یہ کام کیا تھا، انہوں نے بہت بڑا کام کیا جو وہ کرتے رہے۔ فرمایا تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ یعنی کام نہیں کرتے، تعریف چاہتے ہیں، صرف تعریف ہونی چاہیے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور پھر آخر میں خلاصہ ہی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی اسی طرح سے فرمایا زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو کھڑے بیٹھے لیٹے کا مطلب کیا، ہر حال ہو گیا، یعنی ہمہ وقت اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ اور اپنے تعلق کو یاد رکھا جائے۔ اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اللہ کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم اس لشکر کے لوگ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر باطل کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ تو یہ بات یاد رکھنا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور کیا یاد رکھنا ہے، اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل مند لوگ اس پوری کائنات پر غور کرتے ہیں، اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی ہے وہ کتنی اس کی قوت ہے، اختیار ہے۔ تو یہ جو کچھ ہمیں اپنے سامنے نظر آتا ہے اس کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت، یعنی اللہ کے مقابلے میں یعنی پوری دنیا بھی اور دنیا سے بڑھ کر اور دنیا بھی متحد ہو جائے تو اللہ کے مقابلے میں کیا کر سکتی ہے۔ تو ہم تو اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس میدان میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔
یہ تفکر، یہ تذکر، یہ تعقل، یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس لیے ان سے کام لیں اور ان سے کام لے کر اس دنیا میں جو ذمہ داریاں پوری کریں، نہ کہ ان کو صرف اور صرف جو ہے آدمی جو ہے صرف دنیا حاصل کرنے کے اندر لگائے اور اس کے بارے میں کوئی تصور نہ ہو۔ تو مسلمان جب اپنے صحیح مقام پر آ جاتا ہے تو ہر میدان میں، زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں کا دور عروج ہے اس میں کوئی میدان ایسا نہیں ہے، سائنس کا میدان ہو، جغرافیہ کا میدان ہو، کوئی میدان ہو جس کے اندر مسلمان آگے نہ ہو۔ جہاں وہ اخلاق میں آگے ہیں، جہاں کردار میں آگے ہیں، وہیں تعلیم میں آگے ہیں، وہیں تحقیق میں آگے، ہر جگہ آگے ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ شخصیت بنتی ہے تو وہ ہمہ جہت ہوتی ہے اور ہر طرف اپنی جگہ کام کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف میدان عطا کیے ہوتے ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ دین کا ضروری اور درست علم حاصل کرتے ہوئے اپنے اپنے میدانوں کے اندر آگے بڑھا جائے، اس لیے کہ اسلام کی سربلندی ان سب میدانوں کے اندر درکار ہے۔ یہ ایک ہمہ جہتی جدوجہد ہے، یہ صرف میدان قتال میں نہیں ہوتی ہے، یہ ہر میدان کے اندر ہے۔ جیسے بھی بات تھی کہ پروپیگنڈا کا معاملہ ہے، یعنی جو میڈیا کا معاملہ ہے، یہ اپنی جگہ پر اس کی ایک حیثیت ہے۔ ابھی جو بتایا کہ اس وقت بھی انہوں نے استعمال کیا تھا، تو ظاہر ہے اس کے اندر بھی ضرورت ہوگی، مگر مثبت طریقے سے جو اس کا ایک آدمی اپنے منصوبے کے مطابق اپنا کام آگے بڑھائے گا جس طرح کی اس کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنا وقت وہاں ضائع کر کے سمجھے گا کہ بہت کام کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو ذاتی تیاری دین کے اعتبار سے اور پھر اس کے مطابق ایک اجتماعیت، وہ اجتماعیت اس طریقے سے منصوبے کے مطابق ذمہ داریاں تفویض کرے اور لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھیں۔ تو بہرحال سارا میدان ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ کیا ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس غور و فکر کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں اے اللہ یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، اس پوری کائنات کو دیکھتے ہیں ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ دنیا میں حق و باطل کی کشمکش اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں آخرت میں اس کا بدلہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے رب تو نے یہ سب کچھ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، بیکار کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو دوزخ کا کیا ذکر آ گیا ہے یہاں پر اس پر غور کرتے کرتے؟ تو یہی بات ہے کہ آزمائش ہے، آزمائش میں کامیاب ہوں گے تو یقیناً پھر اس سے بچیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف بلانے کا کام دعوت، اور وہی کام ہے جو آج اس کے بعد آج میرے اور آپ کے حوالے، یعنی یہی دعوت ہے اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کی، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی۔ تو کہتے ہیں ہم نے یہ سنا کہ جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے رب جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ جئیں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ مریں گے۔ اجتماعیت کی بات آ گئی، یعنی پھر وہی بات ہے، یعنی ایک خاندان، ایک برادری، ایک مقصد کے تحت مجتمع لوگ، یہ سارے کے سارے ایک ہی قافلے کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا خاتمہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، بر کی بات تھی نا، بر، وفاداری، نیکی، اللہ کے ساتھ وابستگی، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش، تو یہی بر اختیار کرنے والے ابرار، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، تو ہمیں ہمارا خاتمہ جو ہے ابرار کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ جو وعدے تو نے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ قیامت کے دن
یعنی وہاں پہنچ کے پتہ چلے کہ یہ اللہ نے اتنا احسان کیا ہمارے اوپر، اللہ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یعنی ہمیں دین دے کر دنیا کے اندر بھیجا، اور اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے، اور پھر جا کے جو ہے کہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑی ہے۔ رسوائی کیا ہے آخرت کی؟ آخرت کی رسوائی یہ ہے کہ آدمی جنت میں نہ جا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اور وہاں کسی سزا سے دو چار ہو جائے تو کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اور کس بنیاد پر ہے؟ اگر کوئی کوتاہی ہو جائے۔ بہرحال ہم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بات کہ آگے کہا ربنا پیچھے ربنا آتنا ما وعدتنا، کہ جو وعدے کی پورے کر، اور آخر میں کیا کہا انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کے وعدے سچے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس کی مصداق قرار پائیں، کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہمیں تگودو، اس دنیا میں جو جدوجہد درکار ہے اسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جواب میں ان کے رب نے فرمایا، یہ تو دعا تھی، اب جواب، یہ آخری رکوع ہے اور پڑھنے کے دیکھنے کے لائق اس اعتبار سے کہ کیا مکالمہ ہے۔ اب آپ دیکھیے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان سے فرمایا، جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کیا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں تمہارے عمل کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ یعنی اس میدان کے اندر دونوں اپنا ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، مرد بھی عورت بھی، خواتین کو بھی جلنا چاہیے، مردوں کو بھی جلنا چاہیے، اور دونوں کو اس راستے پر آگے چلنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے تو جو جد و جہد مرد کر رہے ہیں وہی خواتین بھی کر رہے ہیں، ہجرت مرد کر رہے ہیں تو خواتین بھی کر رہی ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر اسلام کو اس طریقے سے وہاں سوسائٹی کے اندر انہوں نے بنایا اور چلایا ہے، اور اس کے مطابق ساتھ دیا ہے صحابہ کرام کا، اور اپنی اولادوں کو اور اپنے شوہروں کو جس طرح میدانوں کے اندر بھیجا ہے، قربانیاں دی ہیں، ان کے ساتھ مصیبتیں مشکلیں سب اٹھائی ہیں، صحیح ہیں، یہ بات اپنی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تم لوگوں کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا۔ اب ذرا آپ دیکھیے، یعنی پھر سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہٰذا فالذین، یہ فا جو ہے اسی بنیاد پر ہے کہ اب یہ دعا کس کے حق میں قبول ہو رہی ہے؟ جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب جب اس پیمانے پر اپنے آپ کو دیکھتے ہم کیا کریں؟ یعنی ہم کیا کریں اس معاملے میں؟ یہ گھروں سے نکل جانا، یہ ہجرت کرنا، یہ اللہ کے راستے میں ستایا جانا، اور پھر یہ قتال کے میدان، تو کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہے؟ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، تو بات سوچنے کی یہ ہے، یعنی ہمیں کیا سوچنا اپنے بارے میں، ہم کیا کریں کہ ہم اس جواب پر ہم بھی پورے اتر جائیں، ہمارے لیے بھی بخشش کا معاملہ ہو جائے۔ تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے، دیکھنے کی بات ہے، یہ سب کب ہوتا ہے؟ یہ سب کب ہوتا ہے؟ یعنی لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہجرت کرنی پڑی، گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، میدان قتال سجے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوا جب اللہ کے دین کی بات کرنے کھڑے ہوئے۔ یہ مکے میں اگر اہل ایمان کا یہ علم نہ بلند کرتے، اور یہ دعوت کی بات اور اللہ کی حاکمیت کی بات اور کفر کو چیلنج کرنے کی بات، لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ اس کو آسان نہ سمجھیں۔ یہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ بس یہ کلمہ ہے، خالی کلمہ پڑھے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو سب کی جو یہ نفی ہے،
یہ جو سب کا انکار ہے یہ آسان نہیں ہے، کر کے تو دیکھے آدمی۔ اقرار آسان ہے، انکار آسان نہیں ہے۔ انکار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا انکار تھا، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو لا الہ کہہ دینا ہے یہ آسان نہیں ہے۔ چمی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہے۔ یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں کوئی مشکلات کا کیا معاملہ ہے، ہم تو سینکڑوں مرتبہ کہتے ہیں۔ اصل تو وہ معاشرے میں کھڑے ہو کر جب کہا جاتا ہے کوئی نہیں ہے سوائے اس اللہ کے، تو یہ بات جب کہنے لگیں گے تو پھر سارے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ یہ بات جو ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یہی بات ہے، تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اس بات پر یکسو ہیں، ہم اس بات پر یکسو ہیں کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے سوا کسی طاغوت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور ہم دنیا میں اللہ کی حاکمیت کو اپنی ذات پر اور زمین پر قائم کرنے کی جدوجہد کریں گے، اور جب ذرا صحیح سے کریں گے تو پھر سارے مرحلے آئیں گے، سارے معاملات آئیں گے۔ اور اگر نہ بھی آئے، یعنی اللہ میں عافیت سے پہلے نکال کے لے جائے، تو بہرحال جب ہم اس راستے پر ہوں گے تو انہی میں شمار ہوں گے، جب ہم اس راستے میں ہوں گے تو انہی میں شمار ہوں گے جو لوگ ہجرت سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئے، جو لوگ میدان قتال آنے سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے صحابہ میں سے، ظاہر ہے وہ سب اسی کا حصہ ہے، الگ تو نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بات یہ ہے کہ ہمیں یعنی یہ جو مرحلے آتے ہیں ہجرت کے، جہاد و قتال کے، اس راستے پر چلنے میں آتے ہیں۔ جب ہم اس راستے پر قدم رکھ دیں، جب ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کے لشکر کے لوگ ہیں، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، اور ہم اللہ کی حاکمیت اس معاشرے میں، اس دنیا میں قائم کرنے کی جدوجہد کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے گا۔ تو اس اجتماعیت کا حصہ بنیے جو اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے، اس لیے کہ یہی مصروفیت، اسی کا نام جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ انسان دھوکہ کھاتا ہے، دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ترقی دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، فلاں کو دیکھو کہاں پہنچا، یعنی کیا صاحب کتنی اس کے پاس، اس کے اثاثے کتنے ہیں، وہ فلاں کیسا ہے، وہ دنیا میں اتنا، اس کے پاس اتنی مالیت کے اثاثے، یہ سب کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں صاحب ان کے پاس کیا، ان کے پاس کیا، یہ سب کیا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی، دنیا کے ملکوں میں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ سارے کہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت، یہ محض یہ کیا ہے؟ متاع قلیل، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سب کی، یہ تھوڑا سا، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثم مأواہم جہنم، پھر یہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ آج جو لوگ ہم کہتے ہیں نا بل گیٹس کی بات کرو، فلانے کی بات کرو، اس کے پاس کرو، ان کی کتنے اثاثے، یعنی ایک بات ہے نا آئیڈیل یہ چیزیں، لیکن کافر ہیں، مسلمان تو نہیں ہے۔ کافر کے بارے میں تو یہ طے، اگر اللہ انہیں توفیق دے کہ اسلام مسلمان ہو جائیں، یعنی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، دعوت کا میدان ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ بات کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، لیکن اگر ایسے ہی مر گئے تو کیا ہوگا؟ اور بہت سے ایسے مر رہے ہیں، جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ دولت کیا کرے گی ان کا؟ یہ انہیں کہاں پہنچائے گی؟ کوئی ان کا فائدہ ہوگا؟ اور ان کی ساری تگودہ جو سب کچھ کیا سب ضائع، ختم۔ اور ایسے ہی باقی سارے معاملات کو اس سے نیچے تک کی سطح پر دیکھیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کہ جو لوگ صرف اس دنیا کو حاصل کرنے یا دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی ہے، بالآخر مر جائیں گے۔ اگر آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو پھر کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، جتنا جس کو جو چاہے کر لے، تو چند دن کا لطف، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ لہٰذا ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو جہنم سے بچ کر جنت کی طرف لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے، وہی سب سے بہتر ہے۔
یعنی دنیا میں اگر کچھ کم ملے، اگر دنیا میں کچھ مشقت کی زندگی بسر کرنی پڑ جائے، حالانکہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل ہی بات آپ کے سامنے تھی، مجاہدین کی دعا پڑھی تھی نا، اور اس کے بعد میں انہوں نے تو کہا کہ اللہ بس آخرت میں اور ہمیں یہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے دنیا میں بھی بدلہ دیا، آخرت کا بھی بدلہ دیا، تو دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا۔ صحابہ کرام کو دیکھیے آپ، اللہ نے ان کے بعد کے لوگوں کو دیکھے، صدیاں ہیں مسلمانوں کی، یعنی ترقی کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی کوئی ان کے مد مقابل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جتنی دنیا وہ تو ملے گی، تو اس لیے آخرت کو ہدف بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ کل بھی بات ہوئی تھی کہ ہاں اللہ سب کی نفی نہیں کرتا، اگر کچھ نیک صحیح ہے تو اللہ ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہ بات اس طرح تھی کہ آج بھی ان کے اندر جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ اسلام کی طرف آتے ہیں، وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، جبکہ اسلام کا صحیح نمونہ دنیا میں ان کے سامنے ہے نہیں۔ اگر وہ تو پھر اور زیادہ بات ہوگی، تو اس طرف کام کرتے رہنا، مایوس نہ ہونا، ان سے دعوت کا میدان چلنا جاری رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، آخری آیت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، بھائی اصبروا تو ہو گیا، پھر صابروا کیا ہو گیا؟ یہ مزید صبر کے بعد پھر مزید کہا صابروا، تو یہ کیا ہے؟ مصابرت کیا ہے؟ یہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، دشمن کے مقابلے میں اور ثابت قدمی کی باہمی تلقین کرنا، یہ مصابرت ہے۔ نہیں، ڈٹے رہو، جمے رہو، لگے رہو اپنے کام پر، اپنے مقصد کے لیے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ان سے بڑا صبر ہونا چاہیے ہمارے اندر، ان سے بڑی جد و جہد اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے آئے گی بات یہ کہ انہیں کیا چاہیے؟ دنیا، ہمیں تو آخرت چاہیے، ہم تو اللہ کے ساتھ ہیں، لہذا ہمارا صبر، ہمارا حوصلہ ان سے بڑا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کے لیے کمر بستہ رہو، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یعنی یہ راستہ ہے کامیابی کا، اس پر چلو ڈٹ کے۔ سورہ ال عمران مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء کا مطلب ہوتا ہے خاتون، عورت۔ تو اللہ نے ان کا یعنی ایک سورت کا پورا نام اسی حوالے سے ہے۔ سورہ نساء بھی مدنی سورت ہے، جیسے ابھی ہمارے سامنے یہ صورتیں گزری ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، اب یہ تیسری سورت ہے جو مدنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورت آئے گی مدنی، اس کے بعد پھر مکی صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو اس سورت کے اندر 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کے بعد بڑی سورت ہے۔ آل عمران میں 200 تھی، اور اس کے مقابلے میں اس کے رکوع 20 تھے، تو اس میں 24 ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے یہ رکھا ہے۔ اس میں یہ اس کا زمانہ نزول غزوہ احد جو شوال 3 ہجری میں ہوئی تھی، اس کا ذکر پچھلی صورت میں ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے نازل ہونی شروع ہوئی، اور غالباً 5 ہجری تک اس میں مختلف خطبے ہیں جو اس مختلف زمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو دیے گئے ہیں۔ تو پہلا حصہ تو وہ ہے جب غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، تو گویا کہ یہ 70 گھرانے تو کم سے کم ہو ہی گئے۔ اب جہاں 800,000 گھرانے جس جگہ تھے، وہاں پر اتنی بڑی تعداد کے اندر جب شہادتیں ہو گئی ہیں، تو اب اس کے بعد وہاں پر جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ وراثت کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یتیموں کے معاملات پیدا ہوئے ہیں، بیواؤں کے معاملات سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی۔ وراثت کے حوالے سے بات آ رہی ہے، پھر یتیم بچوں یا یتیم بچیاں ہیں ان کی شادیوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے، پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ ہاں یہ جو خاندانی اور آئلی معاملات ہیں، یہ نظام ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ آئلی جھگڑوں کا یعنی خاندانی جھگڑوں کا اس کی اصلاح کا طریقہ بتایا ہے، اجتماعیت کو قائم رکھنے کے اصول بتائے ہیں، اور مرکزی جو مضمون اس کا ہے، جیسے ساری صورتوں کے اندر آ رہا ہے، تو اس میں مرکزی مضمون ساری دنیا کو دعوت اسلام اور مسلمانوں کو نفاق سے بچ کر خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم۔ اچھے خاندان اچھا معاشرہ بناتے ہیں،
ظاہر جو درکار ہے یہ، تو اس اجتماعیت کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ خاندان بھی مضبوط ہوں، تو اس میں اس پر بات کی گئی ہے، اور پھر اس میں بالخصوص اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحدہ، ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس طرح اس کی پیدائش کی مراحل سامنے آئیں گے آگے ہمارے، کیسے مٹی سے بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی، سب چیزیں۔ اس کے بعد ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ہی ان کا جوڑا حضرت حوا کو پیدا کیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا مکمل کیا۔ تو بتایا یعنی ایک وحدت کا جو معاملہ، ایسا نہیں کہ مرد کو الگ بنایا عورت کو الگ بنایا، بلکہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا، تو وحدت سامنے آتی ہے۔ جیسے ہمارا رب ایک ہے، ایسے ہمارا باپ بھی ایک ہے، پوری دنیا کے انسانوں کا، پوری دنیا کے انسانوں کا رب ایک ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کا باپ بھی ایک ہے اللہ نے۔ تو یہ وحدت جو رکھی ہے، تو یہ اس کا بڑا ایک مقام ہے، بڑی حیثیت ہے۔ انسانیت کا یہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جو اسلام پیش کر رہا ہے، اور حقیقت ہے یہ۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم سب ایک خاندان، ایک باپ کی اولاد ہیں، پوری دنیا کے انسان جو ہیں، تو یا ایھا الناس سے بات شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اللہ نے، اہل ایمان سے بات نہیں کی ہے، بلکہ سارے انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ ذرا سمجھو، غور کرو، حقیقت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم سب کے سب ایک باپ کی اولاد ہو۔ جب ایک باپ کی اولاد ہے تو پھر جغرافیے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کوئی بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک ہی باپ کی تو اولاد ہے، یہ اس کا رنگ یہ ہے، اس کا رنگ یہ ہے، یہ اس مقام پر رہتا ہے، یہ اس مقام پر رہتا ہے۔ تو انسانیت کے اعتبار سے جو یکسانیت کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اگر اس کے مطابق دنیا میں نظام بن جائے تو یہ جو جھگڑے، یہ لکیریں کھینچ کر یہ اپنا اور یہ پرایا، یہ دوست اور یہ دشمن، یہی تو ہے نا، یہ جو کچھ کرتے ہیں کہ اندر اس دائرے کے اندر جو ہے وہ تو ہمارا، اس کے باہر جو ہے جو چاہے کرو۔ تو ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ جو ظلم کر رہی ہے اور دنگوں کی بنیاد پر، آپ دیکھیے ان تہذیب یافتہ لوگوں کے بارے میں پڑھیے، آپ کے سامنے کتابیں موجود ہیں، آج ہوئے تم دوست جس کے، آپ دیکھیے اس میں کہ کتنا امریکہ میں جب یہ لوگ آئے، انہوں نے یہاں قبضہ کیا ہے سفید فام، تو انہوں نے یہاں کے ریڈ انڈینز ان کو کتنی بڑی تعداد میں قتل کیا ہے، یعنی کروڑ تک بات چلی جاتی ہے، اور افریقہ سے سیاہ فام لوگوں کو لا کر غلام بنا کر اور اس طریقے سے لانا، آدھے لوگ رستے میں مر جائیں، یہ سب آپ ضبط تحریر میں موجود ہے، سب دنیا جانتی ہے، اور زمانے تک یہ سارا نظام رہا۔ تو غرض یہ کہ کیوں کیا انسان نے یہ، انہیں کچھ اور سمجھا، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھا۔ ایک ہی ہیں، چاہے سفید چمڑی ہو، چاہے کالی چمڑی ہو، چاہے زبان کوئی بولتے ہو، تو یہی اسلام ہے، یہی اسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا؟ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس اگر فوقیت ہے تو کس بنیاد پر؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ دنیا کے لیے مفید ہے۔ تو اسلام یہ ہے، ہمیں اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ جب یہ اصول سامنے آئیں گے، ان پر عمل درآمد ہوگا، تب ہوگا۔ یہ تو ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم متفرق ہیں، ہم سب کچھ ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ یعنی جو صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے اس وقت میں کہ سبھی کچھ ہو، تم بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تو علامہ کہتے ہیں نا یہ کہ اس میں جو تمہارا ہے یہ کیفیت ہے، تو اس میں یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اصل چیز پر اصرار، باقی سب چیزیں تو ثانوی ہیں۔ تو یہی بات آغاز میں اللہ نے بتا دی ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ یہ نظام ہے، دنیا کا آغاز اس طریقے سے ہے اور پھیلی ہے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یعنی ایک تو انسانیت کا دائرہ ہے، اس کے بعد ایک خاندان کا دائرہ ہے جس میں رحم کے رشتے ہیں، بھائی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، چچا ہے، ماں، یعنی یہ قرابت داری کے رشتے، تو یہ قریب کے معاملات، ان کی حیثیت اور زیادہ ہے۔ تو خاندانی نظام کی بات کی ہے، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسانیت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دائرہ کھینچتا ہے، صرف ایک دائرہ کھینچتا ہے اور نہیں۔ اور وہ دائرہ کیا ہے؟ مسلم اور کافر۔ سورہ تغابن میں آئے گا، هو الذی خلقکم
وہی ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اب تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، بس یہ ہے۔ تو جو دو قومی نظریہ ہے، یہ سنتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ دو قومیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، ایک مسلم ایک کافر، بس نظریے کی بنیاد پر جو چاہے ادھر آ جائے، سب کھلا ہوا ہے۔ بھائی عورت مرد نہیں بن سکتی، مرد عورت نہیں بن سکتا، کالے گورے نہیں ہو سکتے، گورے کالے نہیں ہو سکتے، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن کافر مسلمان ہو سکتا ہے جب چاہے ادھر آ جائے۔ یعنی یہ ایسا دائرہ نہیں ہے کہ جو حتمی ہمیشہ کے لیے اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان ہو گیا، اور ایک مسلمان جو ہے اپنے اسلام کی پرواہ نہ کرے اور کافر ہو جائے تو ادھر گیا، ختم۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، تو اس اعتبار سے یہ سارے دائرے ان کو سمجھنا، اس نظام کو اور اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا، خود بھی سمجھنا اور اسی کو اپنے سامنے رکھنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد وہی ساری باتیں آتی ہیں جو اس پہلے کی کہ جو غزوہ احد کے بعد حالات بنے تھے، یتیموں کے مال ان کو واپس دو۔ یتیموں کے بعد وراثت میں، عرب میں اس سے پہلے وراثت کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، اور جو زور آور ہے وہ قبضہ کر لے۔ خاص طور پر خواتین کو تو کوئی حق ملنے کا سوال ہی نہیں تھا کہ انہیں کچھ ملے وراثت میں سے، بلکہ سوتیلی ماں تک کو جو ہے وہ اپنے وراثت کے طور پر تقسیم کر لیتے تھے، اسے دیں گے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتائیں۔ یتیم کمزور بچے، یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم کا مطلب ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے اور وہ بالغ نہ ہو، یعنی چھوٹا ہے، بالغ یتیم نہیں ہے، جو بالغ ہو گیا یتیمی ختم ہو گئی۔ تو بچے ہیں چھوٹے، ہزارے چھوٹے بچے اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے ہیں، کبھی بھائی دبا رہا ہے، کبھی چچا دبا رہا ہے، کبھی کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یتیموں کے مال کا تحفظ، کمزور طبقات کا تحفظ اسلام کرتا ہے، تو خصوصیت سے یتیموں کی بات، عورتوں کی بات، غلاموں کی بات، سب بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، یعنی لونڈیاں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اچھا، یہاں پر 2 باتیں سامنے رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حکم یہاں پر آیا ہے کہ یہ شادیاں کر لو 1 2 3 4، یہ بات کیا ہے کہ ان یتیم بچیوں کے حوالے سے یہ بات اس وقت وہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ہاں یہ مسئلے کا حل اس طرح سے ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ کوئی اجازت یا 4 کرنی، اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا جا اب 1 2 3 4 کی بات ہو رہی ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر یہ بات ہو رہی ہے۔ البتہ جو آگے جو اللہ تعالی نے کہا کہ آپ 4 کی تعداد کا تعین کیا، اور پھر کہا کہ اگر عدل کر سکو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب اس کا معاملہ یہ ہے اس حوالے سے کہ اس بات پر فقہا کا اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے اب یہاں جو ہے تعدد ازواج کو محدود کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 سے 4 کیا گیا ہے، بلکہ لاتعداد سے 4 کیا گیا ہے، لاتعداد سے 4 کیا، یعنی محدود کیا گیا ہے، اور بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع قرار دیا ہے۔ تو یہ تعدد ازواج کا معاملہ پھر اس کو بھی عدل کے ساتھ مشروط کیا ہے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے متعدد بیویاں نہیں تھیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، خود آپ کی کئی بیویاں تھیں اس موقع پر جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، یعنی بات جو ہے تو بہرحال، اور ویسے بھی تھی تو بتایا یہ کہ 4 سے زیادہ نہیں، تو جہاں 4 سے زیادہ تھی وہاں یہ کام ختم کرا دیا گیا۔ تو یہ اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے، معاشرتی سسٹم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں جو ہماری کیفیت بن گئی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی ماحول، معاشرہ، وہ تہذیب، تمدن ہندوؤں کے ساتھ رہے، فلاں کے ساتھ رہ کے ان کے اثرات ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب بہت خراب بات ہے۔ یہ مغرب کا جو ایک گویا کہیے کہ ان کا جو ایک اثر ہمارے اوپر آ گیا، ایک دباؤ ہے، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام غلط ہے۔ وہاں جو ہے یعنی ناجائز تعلقات جتنے چاہے رکھو، جائز کے لیے پابندی ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حماقت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یہ انسان کی ضرورت پر ہے، حالات پر ہے، اور بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں جو اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ آدمی دوسرا نکاح کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لازماً کرو، بس یہ کہا کہ اجازت ہے، کر سکتے ہو،
یہ اسلام ہے۔ اور آپ دیکھیے بدقسمتی کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس بات کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس بات کو قرآن میں بیان کیا ہے، ہمارے آئلی قوانین کا معاملہ کیا ہے، حالانکہ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اقلیت بھی ہوتی ہے تو اسے اس کے جو اپنے قوانین ہیں اس کے آئلی اور اس طرح کے جو اس کے مذہبی آزادی کے اعتبار سے اس پر اسے عمل کرنے دیا جاتا ہے، پابندی نہیں ہوتی، اصولی طور پر یہ بات طے ہوتی ہے۔ تو یہ تو وہ معاملات ہیں آئلی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر ہمارے آئلی قوانین جو وہ اسلام کے مطابق اب تک نہیں ہے، یعنی یہ صورتحال ہے۔ اور آج ہی میں نے خبر پڑھی ہے کہ ایک فرد کو، ایک شخص کو اس بنیاد پر 7 مہینے کی سزا سنائی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کری ہے، اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے اس کے اوپر، اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کا ملک ہے، جس کا دستور جو کہتا ہے کہ ہاں یہاں پر اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے، مگر چونکہ بنا ہوا ہے لہذا عمل درآمد انہوں نے اس شق کی خلاف ورزی کی ہے، اجازت نہیں، لہذا سزا ہے۔ یہ کیسا معاملہ ہے، کیسا مذاق ہے اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سوچنے کی بات ہے۔ تو اس نظام کو بدلنا ہے کہ اس سارے سسٹم کو جہاں پر جو چیزیں اسلام کے منافی ہیں انہیں اسلام کے مطابق بنانا ہے۔ کس کا کام ہے یہ ہمارا کام ہے۔ سوچیں سمجھیں کہ ہم کہاں کس حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، اور عورتوں کی مہر خوشدلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، یعنی مہر جو اللہ تعالیٰ یہ بھی خاتون کے لیے، اب یہ اس میں خواتین کے حقوق نسبتاً اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اب یہ معاملہ بھی جو ہے یہ خاتون کے لیے مہر رکھا ہے، نکاح کریں گے لیکن مہر مرد دے گا عورت کو، اور عورت کے بارے سے کوئی مطالبہ نہیں ہے نکاح کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے، جیسے آج تو معاملات دوسرے، ہمارے رسوم و رواج کہاں پہنچ گئے کہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ کہیے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شادی کرنا، ہم نے ایسا بنا دیا، ورنہ آسان، کوئی خرچ اس کا نہیں ہے، خرچ صرف مرد کا ہے کہ مہر دے گا اور ولیمہ بھی وہی کرے گا، یعنی اس کے معاملے ہیں۔ عورت کے لیے تو کوئی بات ذمہ داری نہیں ہے۔ بہرحال اگر اسلام کی طرف پلٹے تو زندگی آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ مہر کی اہمیت اتنی ہے، یاد رہے نکاح کی 3 شرائط ہیں، ایک ایجاب و قبول، یعنی دونوں کی مرضی ہونی چاہیے، ایک جو اپنی پیشکش کرتا دوسرا قبول کرتا، یعنی عورت قبول کر لیتی ہے اس بات کو نکاح میں جانا، تو یہ ایجاب و قبول کا معاملہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے، مہر کا تعین ہونا چاہیے، نکاح کی شرط ہے یہ، اور تیسری بات اعلان ہے، چھپ کے نکاح نہیں ہوتا، اعلان کیا جائے، اس کے گواہ ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ بعض فقہا بھی کہتے ہیں کہ ولی کی مرضی بھی اس میں شامل ہے، یعنی لیکن عموم یہ 3 کو بات ہے۔ تو مہر کی اتنی اہمیت ہے، لوگ سمجھتے ہیں مہر کون لیتا دیتا، بس جو دل چاہے باندھو، کچھ نہیں ہے، تو یہ لازم ہے، کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ اب یہ بات ہے کہ یتیموں کے پاس مال ہے تو ان کے حوالے ضائع کر دیں گے، سنبھال کے رکھو۔ اس اعتبار سے اور جو سفہاء ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اللہ نے ان کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جو سسٹم کو خراب کرے اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، جو اسراف کرے، جو معاشرے کو خراب کرے اپنی دولت کے ذریعے سے۔ تو اسلامی جب نظام ہوگا، جب ریاست حکومت ہوگی تو اس پر پابندی عائد کرے گی۔ یہ جو لوگ کروڑوں روپے کی اور لاکھوں روپے کی آتش بازی صرف کر دیتے ہیں، جو لوگ گویا کہ یہ کروڑوں روپے اپنی تقریبات میں صرف کر کے لوگوں کے لیے ایک مشکل کھڑی کرتے ہیں، اور ایسا لوگ سمجھتے ہیں بس یہی ہے زندگی، یہی ہے اصل آئیڈیل یہ ہے۔ ابھی اس کی شادی ہوئی انڈیا میں، کیا صورتحال بنی، کیا لوگ دیکھتے، اور یہاں بھی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر اسلامی ریاست ہوگی اس پر پابندی عائد کرے گی کہ ایک حد سے آدمی آگے، ایک حد مناسب، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر جاؤ، حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی کھا جاؤ کہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، بڑے ہونے سے پہلے ختم کرو۔ تو یہ کام یہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی اس کے مال میں سے نہ لے کوئی حصہ، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے،
یعنی گھر میں یتیم ہے، اس کے پاس دولت ہے اور یہ غریب ہے، تو بہرحال ساتھ ہیں، تو معروف طریقے سے حق الخدمت کے طور پر کوئی مناسب سا معاملہ کرے، یہ نہیں کہ ختم کرنے کی کوشش کرے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ بس اصل بات یہ ہے، جہاں آخرت کا خوف ہوگا وہاں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ فرمایا مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اب یہ وراثت کی بات شروع ہو رہی ہے، تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ رکھ دی ہے۔ اس آیت میں کتنی باتیں آ رہی ہیں ذرا دیکھیے۔ وراثت ایک زبردست حکم ہے جس کی ذمہ داری ادا کرنی، پورا کرنا ہے اسے، اور ہمارے پاس اس معاملے میں بڑی غفلت ہے۔ اس میں 5 باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ میراث سے مردوں ہی کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس میں حقدار ہیں، جیسے کہا ہے نا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جیسے مرد کا حصہ ہے ایسے عورت کا بھی حصہ ہے۔ تو یہ پہلی بات یہ آ گئی۔ دوسری بات کیا آئی کہ میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے۔ بھائی یہ تو ہمارا جو ہے مشترکہ سرمایہ سے تقسیم نہیں کرنا ہے، یہ بڑا اب کوئی قبضہ کر کے بڑا بیٹھا ہوا ہے، نہیں، تقسیم کرنا ہے، میراث تقسیم ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے اس کے اندر یعنی کتنی بھی کم ہو تقسیم ہوگی۔ تیسرے اس میت کے تمام مال کو جو چھوڑے پورے مال کو قابل تقسیم قرار دیا ہے۔ اس میں منقولہ غیر منقولہ، زرعی غیر زرعی، آبائی غیر آبائی، کوئی تفریق نہیں ہے، ساری دولت جو تقسیم ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے ہم اپنا رکھتے ہیں لیکن طے ہو جائے اس کا حصہ یہ ہے، اس کا حصہ یہ ہے، اس کا حصہ یہ ہے۔ ضروری نہیں کہ بیچ کے آدمی دیا جائے، یہ فیکٹری ہے، اس کے اندر اب 5 شیئر ہیں، طے کیا جائے، لکھا جائے، پڑھا جائے، سب کام ہونے چاہیے۔ تو اس اعتبار سے تو چوتھی بات کیا اس کے اندر آ جاتی ہے کہ مورث کہتے ہیں جس کی وراثت ہوتی ہے، یعنی باپ مرے گا تب اس کی وراثت ہوگی نا، تو اس کی زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہے۔ بعض اوقات بیٹا کھڑا ہو کہتا ہے میرا حق مجھے دے دو، اور تیرا حق کہاں سے آ گیا؟ وراثت میں مجھے مل۔ اب وراثت تو جب مرے گا باپ تب بنتی ہے، تو مورث کی زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے کہ لوگ ایک مطالبہ کریں، ہاں وہ اپنی مرضی سے کچھ تقسیم کرتا ہے، کچھ دیتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے۔ وہ وراثت جب ہوگی جب انسان مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کا چھوڑا ہوا ترکہ جو ہے وہ میراث میں یعنی وراثت کہلاتا ہے، اس میں وراثت بنتی ہے۔ اور پھر آخری بات یہ آ جاتی ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید کو یعنی دور کو اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے آگے تفصیل ہمیں بتائی آ رہی ہے آگے۔ تو یہ 5 باتیں میراث کے اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ پھر آگے بتایا یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے، اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں، اور جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو کتنا بڑا معاملہ ہے۔ تو وراثت میں یہ ہے نا، یتیم جو بھائی ہے یا کوئی بھتیجا جو بھی ہے اس کا مال نہ دیا جائے، یہ مال کھا لیا تو کیا ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پورا قاعدہ بتاتے ہیں کہ جو وراثت کا ہے، فرمایا تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی عورت کے حصے کو معیار بنایا ہے، 2 عورتوں کا حصہ 1 مرد کے برابر ہو گیا۔ یعنی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ تمہارا مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی عورت کو حصہ ملے گا۔ ابھی کیا ہوا؟ نصف ہوا، عورت کا حصہ نصف ہو گیا، مرد کا حصہ اس کے مقابلے میں دگنا ہو گیا۔ تو پہلے پوری بات دیکھیے، اللہ نے فرمایا مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا، باقی سب باپ کے پاس جائے گا۔ یعنی یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، اس کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو بھی یہ بات آپ کے سامنے اس طرح آ رہی ہے کہ اللہ نے کس طرح مقرر کر دی ہے، بعد میں پڑھیے، تفصیل میں جائیے، دیکھیے۔
فرمایا یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو مرنے والے نے کی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر وہ ادا کر دیا جائے. یہ پہلا معاملہ. یعنی تقسیم کب ہوگی؟ وصیت کی بات ہوئی تھی نا، یاد ہوگا آپ کو سورہ بقرہ میں 1/3 مال میں وصیت کرنے کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. 1/3 مال میں، اور یہ غیر وارثوں کے حق میں کی جائے گی. اگر کسی نے 1/3 مال کی وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنا فلاں کو دے دیا جائے، فلاں کو دے دیا جائے، نیک کام کے لیے دے دیا جائے، کسی یعنی جس میں بھی وہ چاہتا ہے اس نے، تو پہلا کام کیا ہے؟ یہ وصیت کا معاملہ، اور دوسرا کام قرض کا. لیکن ترتیب دوسری ہے. پہلے قرض ادا کیا جائے گا، بعد میں وصیت پوری کی جائے گی. ترتیب اب کام میں، یہ قرآن میں اس طرح کہا اللہ نے. لیکن یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وصیت ہوتی ہے یہ دنیا کے سامنے نہیں ہوتی ہے، کہ چند لوگوں کو پتا ہوتی ہے ابا کیا وصیت کر کے گئے تھے. اگر دبا جائیں کسی کو کیا پتا ہے، تو اللہ نے کہا تاکید اس پہلے لکھ دیا. ورنہ قرض کی ادائیگی مقدم ہے. بھائی پہلے تو قرض دینا ہے، قرض خواہ کھڑا ہے سامنے مانگنے کے لیے، تو وہ معاملہ نسبتاً اس سے زیادہ جو ہے وہ کہیں سامنے آتا. تو پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی، بعد میں وراثت کی تقسیم ہوگی، وہ بعد میں وصیت پوری ہوگی، پھر وراثت کی تقسیم ہوگی. اگر سارا مال قرض دینے میں ختم ہو جائے تو کوئی وراثت نہیں ہے. اگر سارا مال کسی کا قرض، تو قرض ادا کرنا لازم ہے. اس کے بعد 1/3 مال میں وصیت ہوگی تو ظاہر ہے وصیت اس میں سے کی جائے گی، وہ دیا جائے گا، پھر باقی تقسیم ہو جائے گا. تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا. فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کیے، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. لہذا اب جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس سے مقرر کیے ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو پتا ہے کون کتنا تم سے قریب ہے اور کس کو کیا ہونا چاہیے. تو اللہ کا علم، اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے تو پہلے تو اس پر ویسے ہی اعتماد ہے، ورنہ آدمی سمجھے. یعنی یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کے معاملے میں عورت کو اس میں پیچھے رکھا، یعنی مرد کو آگے رکھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ ماں ہو تب بھی اسے کم ہے، باپ کو زیادہ، مرد کو زیادہ مل رہا ہے. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اسلام جو نظام دیتا ہے اس میں معاشی ذمہ داری ساری کی ساری مرد کے ذمے ہے. عورت کے ذمے کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے. عورت کے ذمے معاشی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. اگر خاندان بنتا ہے تو مرد کمائے گا، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ الگ ہے کہ چلی جاتی ہے یا حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، کوئی معذوری پیدا ہو جاتی ہے ادھر، یہ الگ معاملہ ہے. ویسے تو اسلامی ریاست ہوگی تو وہ سارے بندوبست کرے گی، لیکن بنیادی طور پر معاشی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی. عورت باپ کے گھر میں تو باپ کھلائے گا، شوہر کے گھر میں تو شوہر کھلائے گا، یعنی ذمہ داری اس کی ہے. اگر شادی ہوگی تو مرد مہر دے گا، عورت لے گی. وراثت نہیں مل رہا ہے، خرچ کرنے کا کوئی انتظام معاملہ نہیں ہے، اسے پر کوئی ذمہ داری نہیں خرچ کرنے کی کہ اس کی ذمہ داری یہاں مرضی سے کرے، اس کی مرضی ہے، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اسے زیادہ ملنا چاہیے. بھائی جب اس کو باپ کو سارے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، تو ماں کو کم ملنا چاہیے. تو یہ ایک اصولی عدل کے مطابق معاملہ ہے. مساوات عدل نہیں ہے برابر کر دو، یعنی باپ کو اور دوست کو برابر کر دو، ایسا ہو سکتا ہے؟ باپ باپ ہے اور دوست دوست، یہ اپنی جگہ پر ہے. مرد عورت کو برابر کر دو، مساوات نہیں ہے، عدل ہے. عورت جس کام کے لیے اس کو وہ ذمہ داری، مرد جس کام کے. تو عدل کیا ہے؟ جس کا جو مقام ہے اسے ملے، جس کا جو حق ہے اسے ملے. حق کا تعین عدل کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پہ نہیں ہے. تو بعض لوگ مساوات کو سمجھتے ہیں مساوات کے یہ عدل ہوتی ہے. بعض چیزوں میں مساوات ہوتی ہے، بعض جیسے بیٹے بیٹیاں برابر ہوں گے بہت سارے معاملات کے اندر، ان کی تعلیم تربیت ان کے سارے معاملات برابر ہوں گے، تو بعض جگہ مساوات ہوگی لیکن عدل کے تحت ہی ہوگی وہ بھی، ورنہ ہر جگہ مساوات کا معاملہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہو تو آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے. یہ مرد کا عورت یعنی بیوی کے مال میں حصہ ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض ان پر ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور وہ یعنی عورتیں بیویاں تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم لا ولد ہو، تمہاری اولاد نہیں ہے. ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا.
بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رسا نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ مکمل ہو گئی بات۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایسے یاد تو نہیں ہوتے، دیکھنے پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام حالات میں تو بہت واضح ہے، خاص حالات کے اندر جہاں رشتے کم ہوتے ہیں، معاملات ہیں، اس کے اندر پھر اس کو سمجھنا اور پھر جو سمجھتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا، اور رجوع کر کے اس وراثت کو اسی طرح تقسیم کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، وراثت کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ تلک حدود اللہ، تلک حدود، حدود کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر رہنا ہے۔ یہ حدود ہے نا، اس کی حدود میں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں قائم کی ہوئی، ان کے اندر رہنے کی بات ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، بس جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یعنی ان حدوں کے اندر رہے گا، اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی وراثت کے اس قاعدے پہ عمل نہیں کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اس کو یا تو توڑ دے گا یا کم زیادہ کر دے گا یا کچھ اور کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے دین کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بھئی اس سے کیا تعلق ہے، بس ٹھیک ہے نماز روزہ کیا کافی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی پتہ چلتا ہے کہ اپنی بہن بھائیوں کا، اپنی ماں باپ کا مال کھا کے بیٹھا ہے، تو وراثت تقسیم کرنی ہے۔ آگے فرمایا تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ پہلا حکم ہے۔ جیسے بات ہوئی تھی کہ تدریجاً احکام آئے ہیں نا، جیسے سود کے بارے میں پہلے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کے بعد مزید بات ہوئی، آخر میں جا کے حرام کیا شراب کے بارے میں۔ تو اس میں بھی اس کا پہلا حکم یہ ہے، اس کے بعد دوسرا حکم سورہ نور میں آ گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سورہ نور میں دوسرا حکم آ گیا جو وہاں پر آئے گا شادی یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے، اور شادی شدہ کے لیے حدیث سے، تو اس کی بات وہیں پر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو یہ اب اس کی جگہ سورہ نور کے احکامات پر عمل ہوگا۔ آگے فرمایا ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کو ٹالنا نہیں ہے، غلطی ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو فوراً جلدی جیسے ہی احساس ہو غلطی کا توبہ کرو۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہے، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، توبہ کا مطلب پلٹنا، یعنی آدمی گناہ سے نیکی کی طرف پلٹ گیا، معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹ گیا، یہ ہے توبہ کا مطلب۔ اس کی تفصیلی بات سورہ زاریات میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئی ہے، وہاں پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی سری بدچلنی کی مرتکب ہو تو ضرور تمہیں اس بات کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، یعنی رشتے قائم رکھنے کی فکر کرو۔ آئیڈیل کوئی نہیں ہوتا ہے، آدمی خود بھی آئیڈیل نہیں ہے۔ بھائی مجھ سے کیا بات ہے صاحب، تو جب میرے اندر 10 کمی ہیں تو کسی اور میں بھی ہو سکتی ہیں، تو یہی کمی اور اس کے ساتھ آدمی نظام چلاتا ہے۔
تو کچھ چیزیں گوارا کی جا سکتی ہیں، تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تو کہا بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اچھی طرح سے رہو، یہ معاملات۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، یعنی اگر تم نے طے کر لیا کسی بھی وجہ سے، تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ آج تو جب جھگڑا ہوتا ہماری چیزیں ساری ادھر رو، یہ زیور ہم نے دیا تھا، وہ فلانی، جو دے دیا تو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہے ہیں یہ عورتوں کا کتنا تحفظ کرتا ہے اسلام۔ عورت سے نہیں کہا ہے کہ جو لیا تھا واپس کرو، وہ صرف ایک ہی صورت میں جب اپنی مرضی سے وہ طلاق لینے خلا لے گی تبھی کی بات ہوتی ہے کہ پھر کوئی معاملہ کرے وہ، لیکن عام حالات میں چھوڑ رہے ہو ٹھیک ہے، جو دے دیا اسے واپس لینے کا کوئی سوال نہیں۔ قرآن یہ کہتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لو گے، اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے، زمانہ گزارا ہے۔ تو اس اعتبار سے طلاق کی بات پیچھے گزری تھی، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی یعنی مشکل مرحلہ ہے، مگر اسے بھی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا کرو۔ اس معاملے کے اندر یہ نہیں دشمنیوں کے ساتھ کیا جائے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ فرمایا اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو۔ یہ بات ہوئی تھی کہ سوتیلی ماں کو اب وراثت میں یا تو لوڈی بناتے یا اس سے نکاح کر لیتے، تو اللہ نے اسے منع کیا کہ ختم، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شوہ ہو چکا ہو۔ ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شوہ نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی اب معاملہ ٹھیک کرو، اب معاملہ اگر ہوا ہوا ہے تو صحیح کرو اسے۔ تو یہ 15 رشتہ دار خواتین ہیں، یہاں جو بات ہوئی ہے یہ محرم رشتے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام یعنی ایک سسٹم بنا دیا ہے، یہ محرم ہے تاکہ آزادی کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کی جائے گی۔ اس کے سوا جس سے چاہے نکاح کرے، تو آگے بات آ رہی ہے، مزید کہا اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی نکاح پر نکاح نہیں ہوگا، صرف یہ بات ہے جب وہ نہ رہے نکاح میں، اس کے طلاق ہو جائے، بیوہ ہو جائے، تو پھر نکاح میں لے سکتے ہو۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے، یعنی جو اس میں جسے دارالحرب سے اور دارالسلام میں آئیں گی، یعنی جو لڑائی کے بعد پکڑی جائیں گی، تو ان کے معاملے میں وہ ایک الگ قانون ہے، تو اس کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان کے ماسوا جتنی، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اموال یعنی مہر دے کے، اموال سے مراد کیا؟ مہر دے کے حاصل کیا جائے، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی عورت جو ہے وہ مل کے خرچ کر لے یا کچھ تمہیں دے دے یا چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ علیم و دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لوڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہو تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
اس میں دو اور طرح کی عورتوں کی بات ہو گئی، ایک خاندانی یعنی آزاد عورتیں، دوسرے وہ عورتیں جو لونڈیاں ہیں یعنی غلام جنہیں کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت یہ ادارہ موجود ہے، غلام بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں، یہ ہیں۔ اور ان کا معاملہ کیا تھا کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے سسٹم، اسلام نے کوئی شروع نہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو اب اسے ختم کرنے کے لیے اچھا ان کے لیے جو احکامات تو دیے، ظاہر ہے معاشرے میں جو چیز موجود ہے اس کا معاملہ بتائے یہ ایسے چلے گا، یا لڑائیوں میں جب خواتین پکڑی جاتی ہیں جو لڑنے آئے ان کا معاملہ ہے، ایسے نہیں کہ باہر شہروں میں سے جا کے پکڑ لیا جائے۔ تو اب ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا کے دیا، ورنہ اسلام نے اس ادارے کو ختم کرنے کے لیے جو کام کیا، پہلی بات کیا ہے، کسی آزاد کو غلام نہیں بنایا جائے گا، آگے مسئلہ ختم۔ ورنہ کیا تھا، شب خون مارتے، قبیلوں کے قبیلے حملے کرتے اور ان کے عورتوں بچوں کو اٹھا کے لے جاتے، آدمیوں کو لے جاتے اور غلام بنا کے بیچ دیتے۔ اسلام نے کہا یہ سب نہیں چلے گا، کسی آزاد کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ تو اب بھی جو عورتیں بیچ دیتے ہیں تو یہ سب کیا ہے، اسلام کے خلاف، اسلام نہیں کہتا ہے یہ، تو یہ آزاد کو غلام نہیں۔ دوسری بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر غلاموں کے آزاد کرنے کے اتنے سسٹم بنائے، یہ گناہ ہو گیا، اس کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرو، یعنی گناہوں کے کفارے کے اندر غلاموں کی آزادی رکھ دی۔ اس کے علاوہ کیا رکھا کہ غلاموں کو آزاد کرنا بڑا نیکی کا کام ہے، لہذا غلام آزاد کیا کرو، تو مسلمان بڑے غلام آزاد کرتے تھے، یعنی یہ کام کیا۔ تو اب جو غلام نے آزاد کرنے کا معاملہ ہو گیا، وہ لونڈی جس کے ساتھ اس کے مالک نے اس سے جو ہے تمتع کر لیا ہے، یعنی اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ اب اس کا معاملہ یہ نہیں رہے گا کہ وہ اس کے بعد پھر اسی طرح رہے، تو اسی طرح وہ قوانین بنائے۔ پھر یہ بھی رکھا کہ کوئی غلام جو ہے آزادی کے لیے اپنے آقا سے کوئی مکاتبت کر لے، طے کر لے، بھائی اتنے پیسے دے گے چھوڑ، اس کے بعد ختم۔ تو کہا کہ اس کی مدد بھی کرو، زکوٰۃ میں سے بھی مدد کرو اس کی۔ تو غرض یہ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلامی کا ادارہ ختم ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، تو یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے ساری چیزیں ہمیں دی ہیں۔ آگے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ، یعنی وہ اس قانون قاعدے ضابطوں کے اندر اس کے تحت زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کیا چاہتے ہیں، بس جو دل میں آئے وہ کام کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ آیت 28 یرید اللہ ان یخفف، تخفیف کم کرنا، انکم تمہارے اوپر سے بوجھ اتارنا چاہتا ہے، پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ انسان ضعیف پیدا کیا ہے، کمزور۔ تو اسلام کیا، اسلام تو پابندیاں کم کرتا ہے جو انسانوں نے اپنے اوپر لاد رکھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر اسلام کی طرف آئیں گے، اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آگے یہ بات آ رہی ہے یرید اللہ بکم الیسر، پیچھے بھی گزری تھی یہ بات سورہ اس میں رمضان کے والے سے، آگے بھی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اللہ تو آسانی چاہتا ہے، اسلام آسان دین اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، یعنی یہ بات بھی سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باطل طریقے کیا ہے، سارے ناجائز طریقے باطل ہیں، باقی پھر اللہ کے رسول نے بتا بھی دیے، واضح کیا ہے، ملاوٹ ناجائز، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا اور اس کے اندر دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں، رشوت کا معاملہ، چوری کا معاملہ، سب ناجائز۔ تو کہا باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب یہ جملہ اگر پہلے والے کے آیت کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو معاشی بدامنی ہے، یہ جو معاشی طور طریقے غلط ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ بدامنی ہوگی، جان سے جاؤ گے، یعنی تمہارے درمیان مسائل پیدا ہوں گے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جب معاشی صورتحال خراب ہوتی ہے تو لوگ جو ہے غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں، غلط راستوں پہ جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے یہ سب کچھ لوٹ مار قتل یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو معاملہ اس طرح ہے، اور اگر اسے الگ جملہ سمجھا جائے تو پھر کیا ہوگا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی خودکشی نہ کرو۔ تو یہ دونوں باتیں اس سے نکلتی ہیں۔ فرمایا یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے۔
اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. پہلے کیا کہا؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, ہم اسے آگ میں ڈالیں گے. پھر کہا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ اللہ بڑا رحیم, اللہ نہیں, اللہ تو اس طرح سے ایک وہ آ جاتی ہے حدیث اس معاملے میں, ذرا سا اس کو اس مقام پر دیکھ لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک عورت جو اپنے بچے کو جو ہے اس کا جو ہے جنگ میں پکڑا گیا تھا, گم ہو گیا تھا, وہ عورت پکڑی گئی تھی, ڈھونڈ رہی تھی, اس طرح پریشان تھی. تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے خود سے؟ تو کہا کہ یہ تو بچانے کی کوشش کرے گی, کیسے ڈالے گی؟ تو کہا کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, کیسے ڈالے گا؟ یعنی یہ بات کہی. اب اس سے لوگوں نے کچھ سمجھا کہ شاید اللہ آگ میں ڈالے گا ہی نہیں, اللہ آگ میں ڈالے گا ہی نہیں. تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ اللہ کسی کو دھکا دے کے آگ میں نہیں ڈالے گا, اللہ زبردستی نہیں ڈالے گا. جو خود ہی جہنم میں جانے کا کام کرے گا وہ جائے گا, اللہ اسے ڈالے گا. یعنی یہ بات کہ اللہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہے, اللہ تو آگ میں کسی کو ڈالے گا ہی نہیں. تو جہنم کیا, ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ کہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے, جہنم میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے, یہ سب قرآن میں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ کوئی جذباتی نہیں ہے. بھائی ماں تو جذبات کے ہاتھوں مجبور ہے نا, اور مجبور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزوری. جذبات کے ہاتھوں, یہ کہتے ہیں جذبات کے ہاتھوں مجبور, کمزوری. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, شفقت رکھتا ہے, تو اس کا مظہر کیا ہے؟ وہ مہلت دیتا ہے, سمجھاتا ہے تمہارے لیے, ہر وقت اس کا انتظام کرتا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ, اور مرتے بھی اگر توبہ کر لو تو بھی معاف کر دیتا ہے. یعنی موت کی سرحد شروع ہونے سے پہلے, جب حقیقت سامنے نہ آئے. تو اللہ کی یہ مہربانی شفقت ہے. لیکن جو اپنے لیے جہنم کا پورا بندوبست کرے, جو ظلم پر زندگی بسر کرے, کفر پر زندگی بسر کرے, شرک پر زندگی بسر کرے, دنیا میں ظالم بن کر جیے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا بدلہ چکھے گا. تو بدلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بدلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ نہیں یہ نہیں کرے گا. کوئی بھی ہو, چاہے جو بھی ہو, جو یہ کام کرے گا جہنم میں چلا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور پھر فرمایا اللہ کی شفقت کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے, تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ویسے ہی ثابت کر دیں گے, اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. بڑے بڑے گناہ جن کے بارے میں کہا نا اللہ نے, جن سے کبائر, شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے, سب سے بڑا تو وہی ہے, اس سے بچنا. پھر جو بتایا بڑے گناہ کیا ہیں, جن کے بارے میں اللہ نے کہا جہنم میں جائیں, قرآن نے کہہ دیا وہ بڑے گناہ ہیں. جن پر حد قائم کرنے کی بات کی گئی ہے وہ بڑے گناہ ہیں. جن گناہوں پر لعنت کی گئی ہے وہ سب بڑے گناہ ہیں. فرائض کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے, حرام بڑا گناہ ہے. تو اس اعتبار سے میں بتایا گیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے آدمی پڑتا ہے کہ شاید یہ نہ کروں, جو اصل چیزیں ان کی فکر کرو. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی باتوں پر نہیں کرتا کہ بس وہی اٹھا کے پکڑ کے جہنم میں پھینک دے گا. جو بڑے بڑے جرم کرتے ہیں, اور ایسا ہے کہ ہم بڑے کو سمجھتے ہی نہیں ہے جرم. شرک کی کتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں, ہم سمجھتے ہی نہیں کہ شرک ہو رہا ہے. یعنی معاملہ ہے تو سمجھنا ہے, قرآن بتا رہا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ظلم ہے, جو فرائض کا ترک کرنا ہے, جو حرام کے اندر مبتلا ہو جانا ہے, اللہ منع کر رہے ہیں نا ساری چیزیں, لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے یہ کبیرہ ہے, ان سے بچو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا اس کی تمنا نہ کرو. اب دیکھیں یہ وہ چیزیں جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے, اب یہی ہوتا ہے نا, دنیا ایک دوسرے کو دیکھ کے, اور سارا جو حرص ہے, اور اس کے اندر آدمی اور بس ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے, اور اس دوڑ کے چکر میں ساری خرابیاں ہوتی ہیں, ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو کہا جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے, جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. یعنی اللہ نے ایک نظام دیا ہے دنیا کے اندر, کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے, کوئی زیادہ ذہین ہے, کوئی کم ذہین ہے, کوئی اور کسی کے اندر خوبی ہے, کسی کوئی کمی ہے. تو یہ وہ چیزیں جنہیں انسان تبدیل نہیں کر سکتا, جو اسے اس اعتبار سے یار میں ان کیا پیدا ہو جاتا, وہ وہاں ہو جاتا. اللہ نے اس کے ذمے جو کام رکھا, جو آزمائش جہاں رکھی, اسی کے مطابق ہے. یہ معاملہ جو ہے بڑا اہم ہے, اس چیز کو سمجھنا. یعنی پورا اپنا ایک وقت چاہتا ہے الگ سے. یہ بات سمجھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام دیا ہے, جو ہماری آزمائش رکھی ہے, وہ اللہ نے بالکل صحیح رکھی ہے. یعنی
اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے. بھائی اللہ یوں کر دیتا، بعض اوقات آسانیاں مشکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے کہا ہے ہر ایک کو قسمت کیا، ہر ایک کو قسام ازل نے قسمت کیا، ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا. یعنی تقسیم تو اللہ نے کیا نا، یہ کسی کو ایسا کیا کسی کو ایسا کیا. اسی لیے کیا کہا، قسمت کیا، یعنی جو قسمت بنائی ہے، قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا. ہم سمجھتے ہیں یار یہ اس کی آزمائش بڑی آسان ہے، جب جائیں گے تو پتہ چلے گا، جب اس کے اندر مبتلا ہوں گے یار ہم پہلے ہی اچھے تھے، پہلے ہی اچھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، یہ بات. ہاں البتہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل کی دعا مانگتے رہو. بھائی کچھ چاہیے مجھے تو اللہ سے مانگتا رہو، اس میں نہیں اس کے پاس اس سے جلن کڑن حسد یہ سب ختم، اللہ سے مانگو. اسے بھی اللہ نے دیا، مجھے بھی اللہ. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تو اس لیے دعا کیا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک. یہ کیا ہے، واسأل اللہ من فضلہ، آیت 32. واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو. تو ہم نے کیا دعا سکھائی، اللہم انی اسألک من فضلک. ہم مسجد سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں مانگتے ہیں تو صرف وہی نہیں مانگنی، جب جائے مانگے، جب دیکھے کسی کو تو مانگے اللہ سے. تو یہ اللہ نے بتا دیا. تو فرمایا یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے. مرد عورتوں پر قوام ہے، مرد عورتوں پر قوام ہے. قوام کیا ہوتا ہے، جو کسی چیز کو قائم رکھنے والا، کوئی نظام کو قائم رکھنے والا. اب گھر خاندان، گھر کیا ہے، خاندان ایک ادارہ ہے نا. اب اس کو قائم رکھنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہو، مرد پر یا عورت پر؟ ایک کو دینا ہوگا نا. بھائی نظام کب چلتا ہے، ایک ذمہ دار ہوتا ہے. جس کام کے بہت سے ذمہ دار ہو کام چلتا نہیں، ایک ذمہ دار. کسی بھی ملک کا ایک حکمران ہوتا ہے. تو اب اس اعتبار سے تو یہ انتظامی معاملہ ہے کہ اب اگر دیکھیں مرد اور عورت میں سے کس کو قوام بنایا جائے، کس کو ذمہ دار قرار دیا جائے، تو اللہ نے جو ساخت رکھی ہے مرد اور عورت کی، تو مرد کو ذمہ دار، یعنی اسے ذمہ دار، تو حفاظت کا ذمہ دار ہے. وہ حفاظت کرنا کس کا کام ہے، مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے. کمانا کس کا کام ہے، مرد کا کام ہے. یہ سارے کام اس کے، تو انتظام بھی وہی چلائے گا. تو قوام کا درجہ دیا. تو یہ انتظامی طور پر اللہ نے مرد کو ایک درجہ اوپر دیا کہ جو انتظام کرے، منتظم ہوگا، اس کی بات ماننی پڑے گی، ورنہ انتظام نہیں چلے گا، ورنہ انتظام نہیں. تو اللہ یہ بات ہے قوام کی، مرد عورتوں پر قوام ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں. صالح عورتیں، نیک عورتیں اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. یہ اللہ نے بتایا. بھائی نظام کیسے چلے گا، گھر کا نظام چلانا ہے، خاندان بنانا ہے، معاشرہ بنانا ہے، اور بہترین طریقے سے کرنا ہے. سب چیزیں ہوں گی، تعلیم ہے، تربیت ہے، سب مرحلے ہیں، تو اس کے اندر ایک نظام چاہیے. تو اس میں مرد کو ذمہ دار، منتظم، اور ان کو باقی کو ان کے ساتھ شریک کیا کہ ابھی بات ماننی ہے. لیکن مرد کے اوپر ذمہ داری اگر زیادتی کرے گا تو اللہ پوچھ لے گا، پہلی بات. دوسری بات، مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے. آگے آئے گی سورہ شورى میں بات، امرہم شورى بینہم، یہ آپس کے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں. تو جہاں بھی کسی کا ظاہر گھر ہے، خاندان ہے، تو اور آپس کے مشورے سے کام چلتا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے. اب بتایا، اب دونوں میں سے ظاہر دونوں فریقوں کے حق رکھیں. کہا اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ. نمبر 1 انہیں سمجھاؤ. پہلا کام کیا ہے، سمجھانا. دوسری بات نمبر 2 کیا کہا، وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو. سمجھانے سے بھی بات نہیں بنی، سمجھی نہیں، تب کیا ہے، بستر الگ کر لو. یعنی ذرا تھوڑا سا ناراضی کا اظہار ہو گیا. پھر آخری بات یہ بتائی کہ اور مارو. یعنی یہ 3 بات. بڑا ظلم کیا صاحب یہ تو، یعنی اور مارنے کے لیے کہہ دیا. تو اب یہ کیا بات ہے، یہ اب دیکھیں یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے نا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے. تو بات اصل میں یہ ہے، پہلی بات یہ مطلب نہیں کہ تینوں کام بیک وقت ہوں گے. پہلے ایک سمجھایا، سمجھنے سے کام نہیں چلا، بستر میں الگ کر دی، الگ اپنا بستر کر لیا، یہ بھی ناراضی کا اظہار، اب بھی نہیں مانی. تو تیسرا کام کیا ہے، اب تیسرا کام بحیثیت بدرجہ مجبوری
خاندان کو بچانے کے لیے. جب خاندان ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان عورت کا ہوتا ہے. جب خاندان ٹوٹ جاتا ہے تو خاندان کا جوڑنا, آج بھی دیکھ لیں آپ کی صورتحال ہے, خاندان ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تو خاندان کو جوڑے رکھنے کی بھارتی الامکان کوشش. تو اس معاملے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو باتیں بتائی وہ کیا ہے کہ قصور اور سزا میں تناسب. جہاں ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہو وہاں سخت تدبیر سے کام نہیں لینا, اور اگر کبھی زبردست مجبوری میں مارنے کی اجازت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تو بادل ناخواستہ دی, پھر بھی اسے پسند نہیں کیا. چہرے پہ نہیں مارنا, ایسی مارنی جو نشان چھوڑ دے, تو کیا ہوا, یعنی ہلکی. اسی اعتبار یہ بھی کس اعتبار سے, خاندان کو بچانے کی کوشش کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اجازت دے رکھی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں جو اچھے لوگ ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے, یعنی اس کو پسند نہیں کیا بدرجہ مجبوری. ایک بس اس حد تک کی بات ہے, اگر ظلم اور زیادتی سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یہ ان کی مردانگی کے بھی خلاف ہے, اور یہ ظلم اس کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا, اللہ کو دینا پڑے گا, بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی ایسی صورتحال کے جہاں اس بات کی اللہ تعالیٰ نے بدرجہ مجبوری اجازت دی. ورنہ کتنے احادیث اس معاملے میں آتی ہیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے اچھی طرح زندگی بسر کرو, عاشرون بالمعروف کہا, اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے یہ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں, اپنے گھروں کے والوں کے ساتھ اچھے ہیں. اخلاقیات کی بات کی ہے اور کہا میں تم میں سب سے اچھا ہوں, یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. تو یہ بات کی اللہ کے رسول نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے, کتنی بیویاں ہیں آپ کی اور کیا آپ کا حسن سلوک ہے, کیا معاملات ہیں, صحابہ کے کیا معاملات ہیں, یہ سب چیزیں رکھی ہیں ہمارے سامنے. تو عام طور پر یہ ظلم و زیادتی وہ لوگ کرتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں. اگر دین پر جو لوگ ہیں وہاں یہ سب معاملات نہیں ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے بعض لوگ اس کو بارے میں کہتے ہیں کیا تو بہرحال خاندان بچانے کے لیے کہا, پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو, یقین رکھو کہ اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. یہ ایک بات ہو گئی. لیکن مردی اگر زیادتی کر رہا ہے تو کیا کیا جائے, بھائی مرد بھی تو زیادتی کر سکتا ہے, عورت کی بات تو نہیں ہو سکتی اکیلے. اب ہو تو کیا کیا جائے, عورت کو مارنے کی اجازت دے سکتے ہیں, عورت تو پیٹے گی, مار تو نہیں سکتے کہ کہا جائے, تو اللہ نے بنایا ایسا ہے. تو اب اس کے لیے دوسرا راستہ کیا بتایا, اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک حکم عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. یعنی اب دوسرا معاملہ یہ آ گیا کہ اب دونوں طرف سے ایک ایک آدمی مقرر کیا جائے اور وہ حالات کا جائزہ لے کر اور حالات کو ٹھیک کریں, یعنی جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا مداوع کریں. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھے. یہ نہیں کہ بس ادھر کچھ ہوا اور ادھر کھٹ سے طلاق, یعنی یہ سارا کوئی معاملہ درست کرو. نہ یہ کہا کہ بس لٹکا کے چھوڑ دیا, اب وہ اپنے گھر پڑی ہے, یہ اپنے گھر ہے, کوئی معاملہ ہی نہیں. تو اس سب چیزوں کو اللہ نے بتایا کہ خاندانی نظام ٹھیک چلاؤ. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور تم سب اللہ کی بندگی کرو, اور تم سب اللہ کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اچھا یہ آیت 36 ہے سورہ نساء کی, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے حقوق کے بعد حق ادا کرنے کی بات کی ہے. دیکھیے ایسی جتنی بھی آیتیں آپ کے سامنے آتی ہیں عام طور پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ بات انسان کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کا حق, اللہ کا حق, یہ بنیادی سب سے پہلے. جو آدمی اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا وہ دنیا میں کسی کا حق ادا نہیں کرے گا. مجبوری میں کرے گا, ڈنڈے کے زور پہ کرے گا, دباؤ کے ذریعے کرے گا, لیکن بغیر کسی مجبوری کے کرے. اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ نے منع کیا, اللہ نے کہا اس کا حق دینا ہے تو دینا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا معاملہ, اس لیے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے. کسی کے ساتھ سارے حقوق کس نے مقرر کیے, کسی کا کوئی حق نہیں ہے مگر وہ جو اللہ نے مقرر کر دیا. باپ کا حق اللہ نے رکھا ہے نا, شوہر کا حق, بیوی کا حق اللہ نے رکھا ہے. تو جب آدمی اس کو اللہ کے ساتھ وابستہ ہوگا تو پھر سب کے حق ادا کرے گا, اور جو اللہ کا حق پامال کرے گا اس سے توقع نہ رکھیے. بعض لوگ کہتے ہیں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے, اللہ تو معاف کر دے گا, یعنی اللہ کے حق پامال کرو کوئی پرواہ نہیں. وہ اللہ نے تو سب کے حقوق رکھے ہیں,
تو پہلے تو سب سے معاملہ تو اسی نے کیا کہا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اب والدین کے ساتھ احسان۔ اب اس کے بعد تو پہلے اللہ کی بندگی، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے ساتھ معاملات درست۔ اب اللہ تعالیٰ اب یہ جو خانگی دنیا کا نظام ہے اس میں سب سے قریب کون ہے؟ والدین ہے، تو پہلے والدین کا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى، تو کیا کہا، سب سے پہلے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں کے ساتھ، اور پھر یتامہ، مساکین اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، اور پھر فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، رشتہ داری نہیں ہے، تو جو رشتہ دار بھی ہے پڑوسی میں ڈبل دو حق ہو گئے اس کے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا حق ادا کرو۔ تو فرمایا پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لوڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں، احسان کا معاملہ رکھو۔ کیا کہا ہے؟ احسانہ۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دو، اپنے حق سے کم پر راضی ہو جاؤ، اور احسان حسن سے بھی ہے، یہ حق بہترین طریقے سے ادا کرو، زبردستی نہیں کہ چھین کے کوئی لے رہا ہے، لڑکے دے رہے ہیں، عمدہ طریقے سے، شاندار انداز سے، خوبصورتی کے ساتھ میں، کہ لینے والا بھی خوش، دینے والا بھی خوش۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس طرح دیتے ہیں، کہتا ہے اس سے اچھا تھا نہیں دیتے، یعنی اتنا ایسا اس سے اچھا تھا نہیں کرتے، یہ احسان ہم پر اتنا تنگ کر کے۔ تو کہا اچھے طریقے سے، تو یہ بات بتائیے، تو یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ حقوق کی بات کرتے ہیں انسانی۔ یہاں تک دیکھیے کتنے تفصیل میں قرآن گیا ہے، یعنی پڑوسی، اجنبی ہمسایا، رشتہ دار ہمسایا، اور یہ جو کہا ہے یہ بس صاحبی بالجنب، یہ کیا ہے؟ صاحبی بالجنب، جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہے، سفر میں آپ کے ساتھ ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا بھی حق ہے، یعنی پوری چیز بیٹھ گئے جگہ ہی نہیں دیں گے کسی کو، ہم پہلے آئے، اور سب کا خیال کرو۔ یہ قرآن اللہ نے اتنا قرآن میں لکھ دیا یہ، اور پھر مسافر سے اور دیگر، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اب غلام لونڈی نہیں تو تمہارے ملازمین ہیں، ان کے ساتھ معاملات ہیں، اچھے طریقے سے پیش آؤ، سب انسان ہیں، سب مسلمان ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ جب تک اپنا معاشرہ درست نہیں کریں گے، جب تک ان احکامات کو سامنے نہیں رکھیں گے، یہ مضبوط معاشرت نہیں بن سکے گی۔ آج جو ہم نے خرابی اپنے اندر پیدا کر رکھی ہے، یعنی دین، اس کو دین کے طور پر پیش کرنا، کتنا اللہ نے جسے قرآن میں لکھ دیا ہے اس کے بارے میں کیا بات ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، یہ سارے معاملات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ جو ان لوگوں کی بات، الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بھی بخل کی، کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بھائی یہ تو کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا تو کیا ہے، اب میں دوسروں، ارے پاگل لوگوں سارا خرچ کر دو، کس پہ کر دو؟ ارے یہ اس لائق ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی تمہارا کام کیا ہے؟ لائق نہ لائق دیکھنا اللہ کا کام ہے، جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے پوری کرو، جو کر سکتے ہو کر ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنجوسی سے بچنا، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں، یعنی ہمیشہ رونا روتے رہیں گے، ہر کچھ ہے ہی نہیں، کیوں؟ کوئی مانگ نہ لے، یعنی کوئی سوال نہ کر بیٹھے، تو ہمیشہ یہ معاملہ کہ میں ہر وقت جو ہے وہ نقصان میں ہے، کام نہیں چل رہا ہے، فلاں، یہ بتا رہا، اتنی تفصیل میں قرآن جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ کہ اللہ نے اگر تم پر فضل کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو اب اس معاملے کے اندر کنجوسی نہیں کرو، لوگوں کے کام آؤ، ذمہ داریاں پوری کرو، معاشرے کو مضبوط بناؤ۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو لوگ یہ کام کریں گے، جن کا معاملہ اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل کیا چھپاتے نہیں دیتے، کنجوسی بخل کرتے، ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں کے نام نمود کا معاملہ ہوا دبا کے خرچ کر رہے، نام نمود،
یہ لوگ در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری رفاقت میسر آئی. یعنی یہ سب شیطان کے وسوسے، صحیح جگہ خرچ نہیں کرنے دے، غلط جگہ لٹانے کے لیے کہے گا. فرمایا آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں ذرہ، یعنی جس کے اندر کہا نقیرہ مثقال ذرہ، یہاں پر جو لفظ ہے ذرہ برابر. اللہ تعالیٰ تو حق کو ان کا بدلہ دیتا ہے. تھوڑی سی نیکی کرو گے بڑا چڑھا کے دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. تو یہ سب بات تو یہاں تک بات کی. تو یہ ایک معاشرے کی تشکیل ہے، یہ سارا اسلام کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. اس پر ہمیں اپنی سوسائٹی کو بنانا، آگے بڑھانا ہے. اب اس کے بعد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اب آؤ اصل کام کی طرف. یعنی یہ سب تو معاشرے کی تیاری ہے نا، یہ کام تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اصل کام کیا ہے؟ فرمایا پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. پھر شہادت کی بات آئی ہے، گواہی کی بات آئی ہے، دنیا کے سامنے حق کی گواہی دینے کی بات ہے. یعنی قیامت کے دن، حشر کے دن کھڑے ہو کے بتانا ہوگا کہ ہاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول نے اپنا کام پورا کیا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں پہنچا دیا. آپ نے کہا اللہ تو گواہ رہنا. دنیا میں کر گئے. اور کیا کہا؟ جس کے پاس ہے وہ آگے پہنچائے. یہ بات کی نا. اور شہادت حق کی بات پیچھے ہم نے پڑھی امت وسط. جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے ایسے تمہیں دنیا پر گواہ بننا ہے. کل اللہ پوچھیں گے ہوا کہ نہیں ہوا. کل کوئی اٹھ کے کہہ دے ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو بات ہے یہ تو سوچنا. تو اسی لیے یہ اجتماعیت، یہ کام، یہ سب چیزیں کہ آدمی اپنی ذمہ داری اس طرح ادا کر سکے، اس طرح پوری کر سکے کہ ہاں وہ ایک سسٹم میں کام چل رہا ہے. دعوت کا کام بھی ہے، جد و جہد کا معاملہ بھی ہے، ہر چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ بہرحال یہ کل ہونے والا ہے. کل حشر کے دن اللہ اس طرح سے کھڑا کرے گا. اب اس کے بعد پھر دوسرے احکامات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم آ گیا. پہلا آیا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، تو کہا تھا کہ کچھ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے تو اس کے اندر اس کا نفع کم ہے، گناہ بہت زیادہ ہے. اب یہاں کیا کہا؟ دوسری بات آ گئی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات یعنی یہ غلط چیز ہے، اس میں جو ہے تم ہوش میں نہیں رہتے. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے حتی تعلموا ما تقولون، جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. تمہیں پتا تو ہو ہوش میں. تو یہ اس اصول کے مطابق بات ہے. یہ تو اسے اللہ تعالیٰ نے گویا کہیے کہ اب لوگوں نے اپنے اوقات بدل لیے، لیکن ابھی حرام نہیں، حرام جا کے سورہ مائدہ میں ہے. تو یہ جب تک معاشرے کو تیار کرنے کا معاملہ ہے. لیکن اسی سے ضمناً یہ بات نکل آتی ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھنا، کوشش کرنی ہے. اس کے بغیر بھی ہوگی. فقہ نہیں ہے یہ، ہم فقہ بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ ضرورت کی بات ہے. نماز کو اچھا کرنا، اپنی نماز کو بہتر کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا. تو جتنا سمجھیں گے اتنا اچھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. جیسے اس میں نہیں تھا نشے کی حالت میں، تو ایسی جنابت کہتے ہیں جب آدمی کو غسل کی حاجت ہو. یہ عمومی بات ہے. ویسے اس کے دو درجے ہیں، وضو کی حاجت ہو تب بھی. تو اس لیے یہ بات ہے کہ اس کے دونوں کی بات کی ہے. تو یہ جنابت جب غسل کی ضرورت ہے تو کہا کہ اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. یعنی پہلی بات تو ہو گئی غسل کی ضرورت ہے غسل کرنا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرنا، یعنی دونوں معاملات ہیں.
اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر پانی نہ، غسل بھی پانی سے، وضو بھی پانی سے، اگر پانی نہ ہو یعنی ایسے حالات ہوں، یا پانی کے استعمال پر آدمی قادر نہ ہو، بیمار ہے، شدید بیمار ہے، نہیں کر سکتا ہے، ایسے حالات ہیں، یا پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر جب پانی کی اتنی قلت ہے کہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں کے اندر تینوں میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ تیمم ویسے کہتے ہیں ارادہ کرنا، یعنی اس کی بات ہے یہ، تو تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پاک مٹی سے کام لو، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر کوئی ہلکی سی بھی دھول کا معاملہ ہے جو مٹی کے اجزاء سے بنی ہے، اس پر ہاتھ مار کے اپنے چہرے پر پھیر لو، اور پھر ہاتھ مار کے دونوں کونیوں تک اپنے ہاتھوں پھیر لو، بس یہ تیمم ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ پھیر کے بھی کر سکتے ہیں، دو مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ منہ پہ، دوسری مرتبہ ہی پار لیں، تو یہ تیمم ہے۔ یہ تیمم غسل کے بھی قائم مقام ہے، غسل کرنا تب بھی یہی کریں گے، اس کا تیمم بھی یہی ہوگا، وضو کا تیمم بھی یہی ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں پاکی اختیار کرنے کا ایک یہ طریقہ بھی عطا فرما دیا ہے، تو اس کی اپنی ایک حکمت ہے۔ جارے یہاں کوئی صفائی نہیں ہو رہی، مٹی پہ ہاتھ ماری کرنا، لیکن ایک پاکی کا تصور انسان کے اندر پیدا کر دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا احسان ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے، تو اس نے یہ طریقہ ہمیں بتایا۔ پھر آگے فرمایا، اب پھر ان کا ذکر آ گیا ہے بنی اسرائیل کا، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا۔ اصل میں یہ معاملہ اب اس کے بعد یہ ہے، غزوہ احد میں ہوا یہ تھا کہ جب مسلمانوں کو یہ نقصان ہوا تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ارے صاحب بدر میں وہ جیتے تو یہ جیتے، تو احد میں وہ جیت گیا، یہ تو بس ایسے ہی ہے۔ یعنی لوگوں کی ہمتیں بھی ذرا بڑی ہوئی، جن کی ہمتیں ذرا بدر میں ٹوٹ گئی تھی دشمنوں کی، تو مسلمانوں کے سامنے بڑا مسئلہ تھا، یعنی اپنی وہی ہوا جو اکھڑی ہے اسے دوبارہ سے قائم کرنا۔ تو اس میں یہ آیت بھی آئیں گی آگے، ہمارے قتال کی آیتیں بھی آ جائیں گی، تو کر رہا انہوں نے کیا یہ سب کچھ واپس، لیکن اسی میں یہودیوں کا جو معاملہ تھا خاص طور پر، ان کا معاملہ انہوں نے زیادہ جو ہے معاملات کو خراب کیا، تو انہی کے اندر جو ہے اب یہ ان کا ایک قبیلہ جو ہے اس نے اب مسلمانوں کے خلاف ذرا باتیں کرنی شروع کی، اور اس کے اندر جو جرت جری ہو گئے۔ بنو نذیر کا معاملہ آتا ہے، ان کی بات آئے گی زیادہ سورہ حشر کے اندر، انہیں نکالا گیا تھا، سب سے پہلے انہیں نکالا تھا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے، یہ تو ہے ہی ایسے لوگ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے انہیں مدینے سے نکالا گیا تھا۔ تو فرمایا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، اور وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے، ضلالت گمراہی کے خریدار بنے ہوئے، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی الفاظ کے زبانی الفاظ جس کے دو مطلب نکلے اور اپنے مطلب کے لیے توہین، یہ پیچھے بھی گزرا تھا، تو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و عصینا، اسما غیر مسمعین اور رائنا، یعنی ایسے الفاظ جسے توہین کا پہلو نکالیں یعنی آپ کے لیے، تو یہ ہم نے سنا ہم نہیں مانیں گے، سمینا و عصینا نافرمانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یہ کہتے، اور اسما اور انظرنا ذرا توجہ دیجیے، سنیے ہماری طرف دیکھیے، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ کیا راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے اپنا نامہ عمل خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہوئی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ سورہ اعراف میں آئے گی سب کی بات، بندر بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات جو سب کے لیے بڑی بات فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ بس شرکی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، یعنی معافی کی گنجائش ہے، باقی کے لیے، شرک کے لیے نہیں ہے، شرک کے لیے نہیں۔
اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. یعنی جو مشرک مر جائے شرک کی حالت میں مر جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا میں فیصلہ اللہ نے کر دیا وہ جہنم میں جائے گا، ورنہ باقی فیصلے تو حشر کے دن ہوں گے نا. تو یہ بات اللہ نے بتا دی ہے. تو شرک کے بارے میں، شرک کو سمجھنا، شرک سے بچنا، تو توحید، شرک کے مقابلے میں کیا توحید ہے، تو توحید کا علم ہونا، توحید کے بارے میں جاننا. تو اس اعتبار سے شرک کی تعریف، شرک کے بارے میں، شرک ہے کیا چیز؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ ہے نا اللہ کے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ ساری باتیں قرآن میں آئیں گی آپ کے سامنے. یعنی ساری جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دینا. جیسے کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی حکمرانی یعنی صرف اللہ کے، وہی ہے اصل حاکم، اس کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں چلے گا. اگر وہ ایک حکم دے دیا اس نے، اب کوئی اور اس کے مقابلے میں لیا، جیسے ہی بات ہو رہی تھی قانون دوسرا ہے، اللہ نے تو یہ کہا ہے لیکن بندوں نے کچھ اور کہہ دیا تو یہ طاغوت ہو گئے. تو اس اعتبار سے کیا ہے، تو اس میں تو جو اللہ کا حق ہے تو اللہ کی ذات میں شریک نہیں، تو الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ نہیں، لیکن صفات کے اعتبار سے، اللہ کے حقوق کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے اس کی قسمیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو اسی میں سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ کیا کہ شرک فی الحکم، بڑے بڑے معاہد اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ شرک فی الحکم میں دے رکھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جو چاہو کرو. تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یہی، اور اس شرک کا خاتمہ ہوگا تو بہت سارے شرک خود ختم ہو جائیں گے. شرک فی الحکم کا معاملہ کہ اللہ ہی کی حاکمیت ہے، اسی کا حکم چلے گا. تو یہی، یہ اس کو اسلامی نظام کا نفاذ کہیے، اس کو اقامت الدین کہیے، اسی کو آپ شریعت کی بالادستی جو چاہے کہیے، تو اللہ کا حکم ہے نا یہ، اس کو قائم نافذ. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتاتے ہیں. تو شرک سے بچنا، شرک کو سمجھنا، تو جہاں جہاں آئے گا سامنے بات ہوتی رہے گی. فرمایا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت ہی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، یعنی یہ انہی مشرک یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹ گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریح گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. یؤمنون بالجبت والطاغوت. جبت کیا ہے؟ بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز، جن کو حقیقت نہیں ہے، جیسے کہانت ہے، کاہن ہوتے ہیں، کہانتیں، جادو ہے، فال نکالنا ہے، شگون ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو عمل کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، اللہ کی بس کام، اللہ نے سب کچھ بتا دیا اس کے مطابق. کوئی بس شگونی نہیں ہے ہمارے پاس. پتا چلا بلی کو اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب یہ ایسا ہو گیا تو یہ شگون لینا، یہ فالے نکالنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں. اور طاغوت کیا؟ اس کی تشریح پہلے ہوئی تھی. طاغوت جو بندگی کی حد سے تجاوز کرے اور خود خدائی پر متمکن، یعنی اللہ کے بندوں کے سے اپنی اطاعت کرانا، اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام لانا. تو یہ انہیں مانتے ہیں. یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. یعنی مشرک جو تھے ان کو کہتے تھے یہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح ہیں. تو یہ حسد، یہ جو ان کے اندر تھا، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے میں تو اللہ کو ماننے والے وہ بھی اور مسلمان بھی، کتاب، رسول، آخرت سب ان کے پاس، اور مشرک بت پرست، لیکن کہتے ہیں یہ زیادہ صحیح ہیں. تو حسد میں انسان ایسے ہی مارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محرومی. جو رحمت سے محروم ہو گیا ختم ہو گیا معاملہ. فرمایا کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا. ابراہیم کی اولاد یعنی اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کو اللہ نے سب کچھ دے دیا. ظاہر سی بات ہے کتنی بڑی سلطنت، کیا معاملہ. تو فرمایا اللہ نے مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنمی کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. یعنی ابراہیمی کی اولاد میں سے یہ بھی تھے
اور بنی اسماعیل میں سے بھی جو ایمان نہیں لائے، سارے مکے کے سب لوگ تو ایمان نہیں لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، جو نہیں لائے وہ کہاں گئے؟ جہنم میں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہتا ابو لہب کا قرآن میں کہہ دیا اللہ نے، تو اللہ نے کہا کہ جو منہ اڑ گیا جہنم کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی پوری حکمت جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور اطاعت کا قاعدہ، تو یہ اسلام کے نظام کی تفصیل ہے، تو تفصیل چاہتی ہے، اس لیے آج کی بات کو اسی پر مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اہم آیات ہیں جن میں ہمارا پورا نظام جو اللہ تعالیٰ میں دینا چاہتا ہے ان کی بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر بتائی ہے، تو یہ آیات انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ یا اللہ ہماری ساجدے کو قبول فرما لے، ہم سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ویسے ہی بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما دے، اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے رسول کی اپنے دین کی محبت عطا فرما دے، آخرت کی محبت عطا فرما دے، آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ یا اللہ جو تو نے کامیابی کا یا اللہ بتایا ہمیں، یا اللہ ہمیں اسی طرح سے کامیابی عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے، ہم سب پر رحم فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ ہمارے ساتھی عارف سومرو صاحب ان کے سالے کا انتقال ہو گیا ہے کل، ابھی یہاں ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر اس مرحوم کی مغفرت فرما دے، اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی عاطف ہیں، ان کے والد، ان کی بھی مغفرت کی دعا کے لیے کہا، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جتنے لوگ تیرے پاس جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے والدین کی مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی آصف کی والدہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے، رحم کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔